نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين. پارہ نمبر 27. پیچھے بات چل رہی تھی فرشتوں کے بھیجے جانے کی ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور قوم لوط کی طرف. اسی کی کنٹینویشن چل رہی ہے. سورہ زاریات ہے، آیت نمبر 31. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال فما خطبكم ایھا المرسلون. اس نے کہا تو کیا تمہارا معاملہ ہے اے بھیجے جانے والوں، یعنی فرشتوں سے پوچھ رہے ہیں. انہوں نے کہا بے شک ہم بھیجے گئے ہیں طرف اس قوم کی جو کہ مجرم قوم ہے. یہ ریفرنس آ گیا ہے قوم لوط کی طرف. لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ، تاکہ ہم بھیجیں ان پر پتھر مٹی کے، یعنی کنکریوں کے جو تھے وہ کنکریاں ان کے اوپر برسائی گئی تھیں. اور کیسی کنکریاں تھیں؟ نشان زدہ تیرے رب کے ہاں سے حد سے بڑھنے والوں کے لیے، یعنی ہر ایک کنکری پر جس کو جا کر اس کنکری نے لگنا تھا اس کا نام مینشن تھا. تو نکال لیا ہم نے جو کوئی تھا اس میں مومنوں میں سے، تو نہ پایا ہم نے اس میں سوائے ایک گھر کے مسلمانوں میں سے، یعنی کہ میجورٹی جو تھی وہ سیدھے رستے کو چھوڑ کر غلط راہ پہ نکل گئی ہوئی تھی. لوط علیہ السلام کا اپنا گھر تھا جس میں ان کی 2 بیٹیاں تھیں، اور اس کے علاوہ روایات میں آتا ہے کہ ٹوٹل 13 لوگ ایسے تھے جو کہ ایمان لائے تھے. باقی سب کی سب جو قوم جو تھی وہ غلط راہ پر چل رہی تھی. تو اس آیت سے بھی ہمیں یہ پتا چل رہا ہے نا کہ جب ایمان والے چاہے تعداد میں تھوڑے ہی کیوں نہ ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں بھی ان کی حفاظت کرتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کو جو ہے وہ ضرور کامیابی ملے گی. چھوڑ دی ہم نے اس میں ایک نشانی ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں عذاب دردناک سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عذاب کے آثار کو باقی رکھا تاکہ باقی کے لوگ جو ہیں وہ اس کو صرف ایک نیچرل کیلیمٹی نہ سمجھیں، بلکہ اس کو سمجھیں کہ یہ ان کے جرائم کی وجہ سے ایسے ہوا تھا. اور ابھی بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ موسٹلی لوگ جو ہیں وہ کوئی اس طرح کی آفت آتی ہے تو اس کو نیچرل کیلیمٹی کا نام دے دیتے ہیں، جرم کے ساتھ اس کو ایسوسیٹ نہیں کرتے. جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے نشانیاں رکھی ہوئی ہیں زمین پر، جیسے فرعون ہے کہ ممی کا آتا ہے، پھر اس کے علاوہ اور اس طرح کی جتنی بھی بستیاں ہیں، پھر وہ کشتی ہے نوح علیہ السلام کی، وہ پروٹیکٹ کر لی تھی نا، کچھ لوگوں نے اس کو سیو کر لیا تھا. تو یہ کیا ہے؟ یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں ہمارے لیے تاکہ ہم ان سے سبق لیں. کیونکہ ایسا ہوتا ہے انسان کے ساتھ کہ جب وہ آسائشوں میں، خوشیوں میں، اور اس کو کوئی پریشانی نہیں آئی ہوتی نا تو وہ غافل ہو جاتا ہے اور وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے. تو ان نشانیوں پر اس لیے ہمیں کیا کہا گیا؟ سیرو فی الارض، چلو پھرو زمین میں اور غور کرو ان نشانیوں کے اوپر. اور موسیٰ علیہ السلام میں نشانی ہے جب بھیجا ہم نے طرف فرعون کے ساتھ دلیل کھولی کے تو اس نے منہ موڑ لیا بوجہ اپنی طاقت کے. وہ کہنے لگا جادوگر ہے یا مجنون ہے. تو پکڑ لیا ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو اور پھینک دیا ہم نے انہیں سمندر میں، اور وہ ملامت زدہ تھا. اور عاد میں نشانی ہے جب بھیجا ہم نے ان پر ہوا بانجھ کو. ہوا کو بانجھ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ہوا جو ہوتی ہے وہ اپنے اندر پروڈکٹیوٹی لگتی ہے. جب ہوا آ کے لگتی ہے تو انسان کو خوشی کی فیلنگ آتی ہے، مگر یہ کیسی ہوا تھی؟ یہ سزا والی ہوا تھی جس نے ہر چیز کو ختم کر کے رکھ دیا تھا. نہ اس نے چھوڑا کس چیز کو، وہ آئی جس پر، مگر اس نے کر دیا اسے وہ سیدھا ہڈی کی طرح. اور سمود میں نشانی ہے جب کہا گیا ان سے کہ تم فائدہ اٹھا لو ایک وقت تک، تو انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے، تو پکڑ لیا انہیں بجلی کی کڑک نے اس حال میں کہ وہ دیکھ رہے تھے. اونٹنی کو قتل کرنے کے بعد ان کو 3 دن کی مہلت دی گئی تھی کہ اب آپ لوگوں کو 3 دن کے بعد جو ہے وہ ہلاک کر دیا جائے گا. تو کیا کیا ان لوگوں نے؟ اس وارننگ کا بھی فائدہ نہیں اٹھایا اور پھر ان کو ختم کر دیا گیا. تو نہ وہ استطاعت رکھتے تھے کھڑے ہونے کی، اور نہ تھے وہ بدلہ لینے والے. اور قوم نوح اس سے قبل بے شک وہ تھے لوگ فاسق. اور آسمان بنایا ہم نے اسے 7 قوت کے، اور بے شک ہم وسعت دینے والے ہیں، یعنی ہر قسم کی طاقت
اور آسمان کو وسعت صرف اللہ کی ذات ہے جو دینے والی ہے، اور زمین کو ہم نے بچھایا، اور کتنے اچھے ہم ہموار کرنے والے ہیں۔ تو زمین آسمان میں ہر دم جو ہے وہ وسعتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ کس طرح سے کہ ابھی تک سائنس جو ہے وہ پوری طرح ایک تو آسمان کو ایکسپلور نہیں کر پائی، اور نئی نئی گیلیکسیز اور ملکی ویز جو ہیں وہ ملتی ہیں لوگوں کو، جب وہ اس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں تو یہ ہے آسمانوں کی وسعتیں۔ اور ہر چیز سے بنائے ہم نے جوڑے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ ہر چیز پیئرز کے اندر ہے، کچھ پیئرز اپوزٹس ہیں اور کچھ پیئرز سیم ہیں، جیسے دن اور رات بھی ایک پیئر ہے، زمین اور آسمان بھی ایک پیئر ہے مگر اپوزٹ ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تو دوڑو طرف اللہ کے، انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے واضح ڈرانے والا ہوں۔ یعنی کہ اللہ کے حکم کی طرف بھاگنے میں تاخیر مت کرو، تیزی سے اللہ کی طرف دوڑو، شرک کو چھوڑ کر توحید کی طرف دوڑو، گناہ کو چھوڑ کر ثواب کے کاموں کی طرف دوڑو۔ اور ہر انسان کی دوڑ جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے، تو ہمیں کس چیز کی طرف بھاگنے کو کہا گیا؟ نیکی کے کاموں کی طرف بھاگنے کو کہا گیا، اللہ کے پسند کی کاموں کی طرف دوڑیں، عبادات کی طرف دوڑیں۔ اور اس کے بارے میں ہم حدیث میں بھی پڑھتے ہیں کہ یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ابن آدم تو میرے پاس چل کر آ، میں تیرے پاس دوڑ کر آؤں گا۔ ایک بالش قریب آئے گا، میں ایک گز آؤں گا، اور پھر کیا ہوگا؟ یہ ساری ایکٹیویٹی ہوگی، اور پھر میں تمہارا ہاتھ بن جاؤں گا جس سے تم کام کرتے ہو، تمہاری آنکھ بن جاؤں گا جس سے تم دیکھتے ہو۔ تو آپ دیکھیں کہ جس شخص کو اتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مائیت مل گئی تو پھر اس کے تو سارے زندگی کے معاملات سدھر گئے نا، کہ جس کے بالکل ساتھ اللہ کی پریزنس ہو گئی نا، تو اس پریزنس کو ہم بھی اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ اچھے کاموں کی طرف بھاگ دوڑ کر کے اور کوششیں کر کے۔ نہ تم بناؤ ساتھ اللہ کے کوئی دوسرا الہ، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے۔ اسی طرح نہیں آیا ان کے پاس جو ان سے پہلے تھے کوئی رسول، مگر انہوں نے کہا کہ جادوگر ہے یا مجنون ہے۔ تو بار بار یہ بات کہی جاتی ہے، اس میں ہم سب کے لیے اس میں لیسن بھی ہے، اور اس میں ہم سب کے لیے تسلی بھی ہے۔ کس طرح سے کہ ہر دور میں دین کی تبلیغ کرنے والوں کو اس طرح کے ٹائٹلز ملے ہی ملے ہیں، تمام انبیاء نے اس کو فیس کیا ہے۔ کیا وہ ایک دوسرے کو وصیت کر گئے اس کی، بلکہ وہ لوگ ہیں سرکش، تو منہ موڑ لیجئے ان سے، تو نہیں آپ قابل ملامت۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کیجئے، بے شک نصیحت فائدہ دیتی ہے مومنوں کو۔ تو نصیحت کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ بات جو کہ انسان کے فائدے کی ہوتی ہے۔ مگر اب کیا ہوتا ہے جب ہم کسی کو کوئی نصیحت کرنا چاہتے ہیں تو وہ سن کر اس پہ ناراض ہو جاتا ہے۔ کسی کے بچے کو کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں تو ماں باپ اوفینڈ ہو جاتے ہیں۔ وہ اچھی سے اچھی بھی بات آپ کسی کو کہنا چاہیں تو لوگ جو ہے وہ اس کو، انفارچونیٹلی آج کل کے دور کا یہ فتنہ ہے کہ لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ ایک دوسرے کو اچھی بات محبت کے ساتھ نصیحت کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہم سب انسان ہیں، ہمیں ریمائنڈرز کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کہہ دینا کہ جی جو میں کر رہی ہوں وہ طریقہ کار بالکل ٹھیک ہے، کوئی ضروری تو نہیں جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہو، غلط بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ تو کبھی بھی اوفینڈ نہ ہو۔ ہمیشہ اگر ہمارے بچوں کو کوئی کچھ کہہ رہا ہے یا ہمیں کچھ کہہ رہا ہے، بڑے ٹھنڈے دماغ اور دل سے اس بات کو غور سے سنیں، اور اگر اس میں فائدہ ہے تو نصیحت کرنے والے کا شکریہ ادا کریں کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں یہ بات بتا دی۔ ہو سکتا ہے کہ ہم غلط راستے پہ چل رہے ہوں، کوئی ہمیں ٹریک پہ لے آئے، مگر انفارچونیٹلی آج کل یہ طریقہ کار پسندیدہ نہیں ہے، لوگ ناپسند کرتے ہیں نصیحت کرنے والوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو اس حال میں پیدا کیا گیا ہے کہ وہ آزمائش میں مبتلا ہونے والا ہے، توبہ کرنے والا ہے اور بھولنے والا ہے، اور جب اسے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت کو قبول کرتا ہے۔ یعنی کہ مومن کا جو ڈایا ہے یا اس کی جو میک ہے وہ اس طرح کی ہے کہ اس کے اندر نصیحت کو قبول کرنے کی کیپیسٹی ہے۔ تو سب سے بہترین نصیحت کہاں سے ہمیں ملے گی؟ قرآن مجید سے۔ تو جب بھی قرآن پڑھیں ہمیشہ خالی دماغ، خالی دل اور پچھلی باتیں سائٹ پہ رکھ کے بیٹھ کے سیکھنے بیٹھیں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ سارا نیا علم، کیونکہ ہر دفعہ قرآن جب ہم پڑھتے ہیں وہ نئے طریقے سے ہمیں سمجھ آتا ہے، وہ سارا پھر ہمارے اندر آبزرو ہو جائے گا۔
ایبزارب ہو جائے گا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اس کام کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے اللہ نے. وہ کیا ہے؟ نہیں پیدا کیا میں نے جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. تو ساری کائنات کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اطاعت اور تسبیح اور عبادت کو جو ہے وہ پروگرام کر دیا ہے. وہ آٹو پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں. صرف یہ دو مخلوق ہیں، جن اور انسان، جن کو آزادی دی گئی ہے اور چوائس دی گئی ہے. چاہے تو بندگی کریں، چاہے تو منہ موڑ جائیں. یہاں پر ہمیں ایز اے ریمائنڈر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے الہ ہونے کی فطرت ہمارے اندر، اس چیز کو فطرت میں انسٹال کر دیا گیا ہے. مگر کیا ہے، پھر عبادت ہمیں کرنی پڑے گی. جب ہم عبادت کریں گے تو نیچرلی اس کے لیے ہمیں کوشش اور مشقت بھی اٹھانی پڑے گی. تو جو ہمارے زندگی کے پیدا ہونے کا مقصد ہے نا، بچوں کو یہ بات بتائیں کہ آپ دنیا میں صرف دنیا کا مال کمانے اور ڈگریز لینے کے لیے نہیں آئے ہیں، جبکہ بلکہ آپ کا جو پرائمری دنیا میں رول ہے وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت. اس کے علاوہ کچھ اگر پہلے عبادت کو پرائرٹائز کریں. اس آیت سے ہمیں یہ لیسن بھی مل رہا ہے کہ پہلے آپ اپنی نمازوں اور اپنی عبادات کو پرائرٹائز کریں اور اس کے بعد اپنے کام دیکھیں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سالوں کے حساب سے لوگ جو ہیں وہ اپنی جاب پلیس کی وجہ سے نمازیں نہیں پڑھتے. فارن کنٹریز میں روزہ رکھنا ان کے لیے پاسبل نہیں ہے، اور انہوں نے کیا کیا ہے؟ دین کے فنڈامنٹلز کو کمپرومائز کیا ہے، صرف اس لیے کہ اس کے اگینسٹ انہوں نے چند ہزار چند لاکھ روپے کمانا ہے، اور ان کے لیے پیسہ اتنا امپورٹنٹ ہے. کیا کبھی کسی ماں نے اس طرح کہا ہے کہ کوئی نہیں، چھوڑ دو سارے کام، تم اپنی عبادت کو امپورٹنس دو کیونکہ تم پیدا اس لیے کیے گئے ہو؟ ہم تو سوچتے بھی نہیں نا اس طرح کہ دنیا کا مال اور دنیا کی محبت اتنی زیادہ ڈیپ ڈاؤن ہمارے دلوں میں جو ہے وہ پیوست ہو گئی ہوئی ہے. اور پھر اس کے بعد کیا کرنے ہیں؟ عبادت کے اندر فرائض تو آ ہی جائیں گے، نماز، قرآن، زکوٰۃ. اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ علم ہے وہ ہے قرآن کا علم. قرآن کو پڑھنا، سمجھنا، اس پہ غور کرنا، اور اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا. نہیں میں چاہتا ان سے کوئی رزق، اور نہیں میں چاہتا کہ وہ مجھے کچھ کھلائیں. اب ہم دیکھتے ہیں نا کہ انسان کی زندگی کا اب پرائم مقصد کیا ہو چکا ہے؟ کھانا اور پینا. سب سے زیادہ جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ آج کل ہم سب کے لیے ہے، لوگوں کے لیے وہ کیا ہے؟ کھانا پینا ہے. جبکہ یہ تو بائی پروڈکٹ ہے، کھانا پینا تو مل ہی جانا ہے. وہ تو جتنا نصیب میں انسان کے لکھا ہے اس کو مل ہی جانا ہے. اس کے لیے اس نے کوشش تو کرنی ہے، مگر صرف کھانے پینے کو، رزق کمانے کو مقصد حیات بنا لینا، یہ اللہ کی نافرمانی ہے. یہ چیز اللہ کو ناپسند ہے. بے شک اللہ وہی ہے خوب رزق دینے والا، قوت والا، نہایت مضبوط. اب آپ یہ دیکھیں، ان تین چار آیتوں کے سیکوینس کو سمجھیں. تو جب ہم یہ بات کر رہے تھے نا کہ عبادت کے لیے پیدا کیا ہے صرف، تو انسان کے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ اچھا اب میں دن رات عبادت کروں گی تو پھر میرا پیسے کہاں سے آئیں گے؟ شوہر جاب پہ نہیں جائیں گے، بیٹے کمائیں گے نہیں، یا میں نوکری نہیں کروں گی تو پیسے کہاں سے آئیں گے؟ تو اللہ پاک نے آیت نمبر 58 میں کھول کے بتا دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب رزق دینے والا ہے، قوت والا ہے، نہایت مضبوط. آپ اپنے آپ کو فری کر لیں اللہ کی عبادت کے لیے، رزق کے وسیلے اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بنا دیں گے. بے شک ان کے لیے جنہوں نے ظلم کیا حصہ ہے مانند حصے کے ان کے ساتھیوں کے، تو وہ اس کو جلدی طلب کریں مجھ سے، تو نہ وہ مجھے اس کو مجھ سے جلدی طلب کریں. یعنی ہر ایک کے حصے کی سزا جو ہے وہ اسائن کر دی گئی ہے. بس ہلاکت ہے ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا ان کے اس دن سے جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں. سورۃ الطور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والطور، قسم ہے طور کی، وکتاب مستور، اور کتاب لکھی ہوئی کی. یہاں پر طور کی قسم کھائی گئی ہے، اور یہاں پر اور قرآن مجید کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ لوح محفوظ میں یہ موجود ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے. فی رق منشور، اور ورق میں کھلے ہوئے. یعنی مراد کیا ہے اس پر؟ کہ یہ لکھا ہوا ہے بیت المعمور میں بھی اور لوح محفوظ میں. بیت المعمور کا یہاں پر ریفرنس آ رہا ہے. بیت المعمور وہ جگہ ہے جہاں پر فرشتے عبادت کرتے ہیں، روز 70,000 آتے ہیں، اور پھر قیامت تک دوبارہ فرشتے ادھر انٹر نہیں ہو سکتے. وہاں پر اتنے زیادہ فرشتے ہیں. اور یہ کہاں پر ہے؟ اس کی لوکیشن ہے 7ویں آسمان پر، اور گھر کی جو آباد ہے.
اور چھت کی جو اونچی کی گئی ہے یعنی آسمان، اور سمندر کی جو بھڑکایا ہوا ہے، یعنی تو یہ کس کی طرف ریفرنس آ گیا؟ یہ قیامت کی طرف ریفرنس آ گیا کہ سمندر بظاہر تو واٹر باڈی ہے مگر قیامت کے دن یہ بھی آگ اگلے گا۔ بے شک عذاب آپ کے رب کا یقیناً واقع ہونے والا ہے اور اسے کوئی دور کرنے والا نہیں۔ جس دن لرزے گا آسمان لرزنا اور چلیں گے پہاڑ چلنا، بس ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اور وہ لوگ وہ بحثیں کر رہے ہیں اور وہ کھیل رہے ہیں، تو کیا کر رہے ہیں؟ صرف گیمز، صرف آؤٹنگ، کیئرلیس ایٹیٹیوڈ، بیکار ڈسکشنز، نہ علم کی بات ہے اور نہ عمل کی بات ہے۔ یہ چیزیں اللہ کو ناپسند ہے۔ جس دن جس دن کیا ہوگا؟ وہ دھکیلے جائیں گے طرف آگ کے جہنم کے، سخت دھکیلے جانا، سختی سے انہیں پھینکا جائے گا۔ یہ ہے آگ وہ جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ کیا بھلا جادو ہے یہ یا تم دیکھتے؟ چلو اس میں اور صبر کرو، یا تم نہ بھی صبر کرو، برابر ہے تم پر، بے شک تم بدلا دیے جاتے ہو اس کا جو تھے تم عمل کرتے۔ بے شک تقوی والے باغات میں اور نعمتوں میں ہوں گے، مزے کرنے والے ہوں گے ساتھ اس کے جو عطا کیا انہیں ان کے رب نے، تو بچا لے گا انہیں رب ان کا جہنم کے عذاب سے۔ کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، ہنیم مزے سے، بما کنتم تعملون، بوجہ اس کے جو تھے تم عمل کرتے۔ تو یہ ساری بینیفٹس کب مل رہے ہیں؟ کن کو مل رہے ہیں؟ جو عمل کیا کرتے تھے، جو دنیا میں رہ کے کوشش کیا کرتے تھے، وہ ففروا الی اللہ کیا کرتے تھے، بھاگ بھاگ کی نیکیوں میں پارٹیسپیٹ کیا کرتے تھے، یہ ان کے لیے نعمتیں ہیں ساری۔ تو کیا ہے؟ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے تختوں پر، کتار میں رکھے ہوئے، اور ہم بیعت دیں گے انہیں 7 گوری عورتوں کی بڑی آنکھوں والیوں سے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور پیروی کی ان کی اور ان کی اولاد نے، تو ہم ساتھ ملا دیں گے ساتھ ان کی اولاد کو، اور نہ ہم کمی کریں گے ان سے ان کے عمل میں کچھ بھی، ہر شخص بوجہ جو اس نے کمائی کی رہن میں ہے یعنی گروی ہے۔ تو ساری کے ساری جو خاندان ہے وہ اکٹھا کر دیا جائے گا۔ جو اگر جیسے اولاد ہے اس کے درجات کم ہیں، والدین کے اوپر ہیں، تو ایسے نہیں ہوگا کہ والدین کا درجہ نیچے کر دیا جائے، بلکہ اولاد کو اٹھا کر والدین کے درجوں کے ساتھ اوپر ان کو پروموٹ کر دیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اولاد کی استغفار جو ہے وہ پیرنٹس کے حق میں قبول ہوتی ہے اور ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ تو ہمیں سے ہر ایک جس کے پیرنٹس دنیا سے جا چکے، آج کل اسپیشلی ان کے لیے دعائیں پڑھیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ یہ دعا جو ہے وہ دنیا میں موجود پیرنٹس کو بھی بینیفٹ دیتی ہے اور جو جا چکے ہیں ان کو بھی بینیفٹ دیتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر آج ہم ان کے لیے دعا پڑھیں گے اور ان کے درجات بلند ہوں گے، تو کل کو اگر ہم اس لیول تک نہ بھی جا پائے تو ہماری دعاؤں کی برکت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان کے برابر کر دیں گے۔ تو یہ بہت خوشی کا موقع ہوگا ان سب کے لیے۔ اس کے لیے آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ کتنا ضروری ہے کہ سب فیملی بھی ایک پیج پر ہو۔ یہ تو نہیں کہ صرف ہم اکیلے اکیلے چلے جائیں، جا کے نمازیں بھی پڑھیں، قرآن بھی پڑھیں، امر بالمعروف بھی کریں، اور گھر والوں کو پتہ بھی نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے، تو ان کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے پھر۔ اور ہم دیے چلے جائیں گے انہیں پھل اور گوشت اس میں سے جو وہ خواہش کریں گے، اور ایک دوسرے سے چھینا جھپٹی کریں گے۔ امیجن کر رہے ہیں ساتھ ساتھ کیسا ماحول بن رہا ہے؟ اس میں جامع شراب پر نہ کوئی بےہودہ گوئی ہوگی اس میں، اور نہ کوئی گناہ کی بات ہوگی، یعنی کہ انتہائی ریلیکس ماحول ہے، ہنسی مذاق بھی چل رہا ہے، انجوائے بھی کر رہے ہیں اور کھا پی بھی رہے ہیں۔ دنیا میں تو ہم دیکھیں جب ہم کسی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو بیک آف دا مائنڈ کئی دفعہ پریشانیاں بھی ہمارے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں۔ شوہر سے لڑائی ہو گئی تھی، ساس نے برا بھلا کہہ دیا ہوا تھا، تیاشار تو ہوتے ہیں مگر دل میں کوئی نہ کوئی پریشانی اور ٹینشن ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے، اور کچھ نہیں تو بچوں کی فکر آ رہی ہوتی کہ بچے گھر پہ اکیلے، میں فنکشن پہ آ کے بیٹھی ہوں۔ تو یہاں پر کیسا ماحول ہے کہ کوئی فکر نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، بالکل ریلیکس ہیں اور کھا پی رہے ہیں اور چھینا جھپٹی بھی کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے انجوائے بھی کر رہے ہیں، اور گھوم رہے ہوں گے ان پر 9 عمر خادم ان کے لیے، گویا کہ وہ ایسے موتی ہیں جو کہ چھپائے ہوئے ہوں، بہت خوبصورت ینگ لڑکے۔ اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کفار جن کے بچے بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کاموں کے لیے لگا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک ظلم کسی پہ نہیں کرتے نا، کہ اگر کوئی بچہ کافر گھر میں پیدا ہوا اور وہ چھوٹا ہی فوت ہو گیا تو اس میں تو کوئی اس کی غلطی نہیں تھی نا۔ اور متوجہ ہوں گے بعض ان کے بعض پر، اور وہ ایک دوسرے سے
سوال بھی کریں گے۔ کیا کیا ڈسکشن کریں گے؟ وہ کہیں گے بے شک ہم تھے، ہم اس سے پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرنے والے۔ آپس میں جنتیوں کی جو ڈسکشن ہے اس کو یہاں پر سیمپل ہمیں پریزنٹ کیا جا رہا ہے، کیسے دنیا میں زندگی گزارتے تھے، اللہ سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں ہم سے کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ گھر والوں کے معاملے میں بھی ڈرتے تھے اور اپنے معاملے میں بھی ڈرتے تھے کہ کہیں ہم ڈی ٹریک نہ ہو جائیں دنیا میں رہتے ہوئے۔ تو انسان کا اصل دین وہی ہے جو اس کے گھر میں وہ پریزنٹ کر رہا ہے۔ باہر تو ہر کوئی نیک ہو جاتا ہے، اس کا رویہ، اس کے معاملات، اس کے اخلاق، وہ کتنا اپنے گھر والوں سے فیتفل ہے، یہ گھر والوں کے تھرو ہی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بعض خواتین اتنی امپاورڈ ہوتی ہیں کہ انہوں نے گھر میں سب کا جینا حرام کیا ہوتا ہے، چاہے وہ کچھ کیسز میں شوہروں کے اوپر بھی اتنی امپاورڈ ہوئی بھی ہوتی ہیں، بچوں کو بھی جو وہ کہیں گی وہ سب کھائیں گے، جہاں وہ بٹھائیں گی وہاں سب بیٹھیں گے، جہاں وہ الاؤ کریں گی وہاں پر وہ جائیں گے۔ تو یہاں پر ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ گھروں میں رہتے ہوئے کیا کرتی تھیں؟ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوتے تھے وہ۔ تو دراصل ہمارے دین کا اصل امتحان ہمارے اپنے گھروں میں ہی ہوتا ہے، کہ ہمارے گھر والے جو ہیں وہ ہمارا ریفلیکشن ہوتے ہیں، اور مرنے کے بعد ان کی گواہیاں ہمارے لیے بڑا میٹر کر رہی ہوں گی کہ ہم کیسے تھے۔ کیا بچے اس انتظار میں تو نہیں تھے کہ اماں جان جائیں تو ہم سکون کا سانس لیں؟ کس طرح کی مائیں ہیں ہم؟ یہ ہم نے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے، خود کو چیک بھی کرنا ہے۔ تو لوگوں کے لیے باعث سعادت بنے، اور دوسروں کے بجائے اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کی پہل کا ماحول بھی اسے ہمیشہ گریز کریں، بچوں کو پریکٹس کر کے دکھائیں، سونر اور لیٹر وہ انشاءاللہ آپ کے راستے پہ چلیں گے، کیونکہ ہمیں ایک چاہت ہوتی ہے نا، جب ہم خود قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا دل ہوتا ہے کہ بس آج ہم نے پڑھا، اب یہ کل 16 سال کا بیٹا بھی اور میں 50، انسٹرکشن کو لینے کا طریقہ، نصیحت کو لینے کا طریقہ فرق ہوتا ہے۔ ہمارا کیا کام ہے کہ ہم بس عمل فلٹر ڈاؤن ہوگا۔ تو احسان کیا اللہ نے ہم پر، اور اس نے ہمیں عذاب سے، نہایت گرم ہوا سے بچا لیا۔ بے شک ہم تھے، ہم اس سے پہلے ہم پکارا کرتے اسی کو، اور بے شک وہ وہی بہت احسان کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ جہنم سے بچنے کے لیے کوشش کی ضرورت ہے، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے علاوہ سب سے زیادہ اخلاص کے ساتھ دعائیں کرنے کی ضرورت ہے، اور شرک سے خود کو بچانے کی ضرورت ہے۔ تو نصیحت کیجئے، بس نہیں آپ فضل سے اپنے رب کے کوئی کاہن اور نہ ہی کوئی مجنون۔ یا وہ کہتے ہیں ایک شاعر ہے، ہم انتظار کر رہے ہیں اس کے بارے میں گردش زمانہ کا، نعوذ باللہ یہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو جائے۔ کہہ دیجئے انتظار کرو، بس بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ یا حکم دیتی ہیں انہیں عقلیں ان کی اس کا، یا وہ لوگ ہیں جو سرکش ہیں، یا وہ کہتے ہیں اس نے گھڑ لیا اسے، بلکہ نہیں وہ ایمان لاتے، بس چاہیے کہ وہ لائیں کوئی بات اس جیسی اگر وہ سچے ہیں۔ یا پیدا کیے گئے بغیر کسی چیز کے، یا وہ پیدا کرنے والے ہیں، یا انہوں نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، بلکہ وہ یقین نہیں رکھتے۔ یا ان کے لیے خزانے ہیں آپ کے رب کے پاس، یا وہ نگہبان ہیں، یا ان کے لیے کوئی سیڑھی ہے جو غور سے سنتے ہو اس پہ چڑھ کر، بس چاہیے کہ لائے ان کا سننے والا کوئی کھلی دلیل۔ تو اللہ پاک یہ پوچھ رہے ہیں کہ کس بات کا یہ ان کا جو ہے وہ یقین کریں گے؟ یا ان کے لیے ہیں بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے، یا آپ مانگتے ہیں ان سے کوئی اجر تو وہ اس کے تاوان میں بوجھل ہو رہے ہیں، یا ان کے پاس غیب ہے تو وہ لکھ رہے ہیں، یا وہ ارادہ کرتے ہیں ایک چال کا تو وہ جنہوں نے کفر کیا وہی چال میں آنے والے ہیں، تو بری چالیں اپنے چلنے والوں پر ہی پلٹا دی جاتی ہیں۔ یا ان کے لیے کوئی الہ ہے اللہ کے سوا، سبحان اللہ اما یشرکون، پاک ہے اللہ اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور اگر وہ دیکھیں کوئی ٹکڑا آسمان سے گرنے والا، وہ کہیں گے کہ یہ تو بادل ہے، تہبت ہے، تو چھوڑ دو انہیں یہاں تک کہ وہ جا ملے اپنے اس دن سے وہ جو اس میں وہ بے ہوش کیے جائیں گے۔ اور جس دن نہ کام آئے گا انہیں چالے ان کی کچھ بھی، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے۔ اور بے شک ان کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایک عذاب ہے علاوہ اس کے، اور لیکن اکثر ان کے وہ علم نہیں رکھتے۔ تو دنیا کا عذاب بھی ہے، دنیا میں بھی انہیں تکالیف ملتی ہیں، اور آخرت کا تو عذاب پھر ہے ہی دائمی،
حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق جب بیمار ہو کر ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ اسے کیوں رسیوں میں باندھا گیا تھا اور اب چھوڑ دیا گیا، یعنی منافق کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ تکلیف اس کے گناہوں کی وجہ سے آئی تھی، اس کی اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے آئی تھی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ وہ اس تکلیف میں آیا تھا تو وہ اپنے اللہ کی طرف رجوع کر لیتا۔ وہ بس اس کو یہی کہتا ہے کہ یہ ایک وائرل تھا، یہ بیکٹیریل انفیکشن تھا، یا آج کل سب کو ہو رہا ہے تو مجھے بھی ہو گیا تھا۔ تو یہ منافق کا حال یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی غلطی کی طرف، اپنی کوتاہی کی طرف فوکس نہیں کرتا۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ، اور صبر کیجئے حکم کے لیے اپنے رب کے، تو بے شک آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، اور تسبیح کیجئے ساتھ تعریف کے اپنے رب کی جس وقت آپ کھڑے ہوتے ہیں، من اللیل، اور رات کو، فسبحہ، اور تسبیح کیجئے اس کی، وادبار النجوم، اور پلٹنے کے وقت ستاروں کے، یعنی ستارے جب غروب ہو جائیں، جب فجر کا وقت ہو، اس وقت دن آ رہا ہو، رات جا رہی ہو، تو کیا کریں؟ اس وقت اللہ کو کثرت سے یاد کریں۔ یہ سحری کا وقت ہے، استغفار کے لیے یہ بہترین وقت ہے، قرآن کی ریسٹیشن کے لیے یہ بہترین وقت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ نے کیا فرمایا تھا کہ آپ فجر کی 2 سنتیں کبھی بھی نہیں چھوڑا کرتے تھے، چاہے آپ سفر کی سچویشن میں ہو، چاہے آپ گھر پر اپنے موجود ہو، آپ نے ان کو کبھی بھی نہیں چھوڑا تھا۔ اور اس نماز کے بارے میں کیا آتا ہے؟ آپ سے نے فرمایا جو 2 ٹھنڈے وقت کی نمازیں پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا، اور یہ کون سی نمازیں ہیں؟ فجر اور عصر۔ تو اللہ سے دعا کریں اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی کہ اپنی ہماری نمازیں جو ہیں ان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جو ہماری حاضری ہے نا، اس میں کوئی چھٹی نہ آئے۔ جیسے رمضان میں ماشاءاللہ ہم اتنے اچھے طریقے سے ریگولر پڑھ رہے ہیں، اسی طرح عام دنوں میں بھی ہم اس کو کیجولی چھوڑ نہ دیں کہ چلو کوئی بات نہیں ہے، لیٹ ہو گئی پھر پڑھ لوں گی، زور سے پہلے پڑھ لیں گے، اٹھ کے پڑھ لیں گے، نہیں، اپنی نمازوں کو وقت کی پابندی کے ساتھ اپنے ٹائم پر ادا کریں۔ اور کچھ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ جو فجر کا ٹائم قرآن کی ریسٹیشن کا ٹائم ہے نا، ایک تو اس وقت خاموشی ہوتی ہے، سکون بہت ہوتا ہے، اور اس وقت جو ہے ہیومن برین سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ تو بہت سے اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ پڑھنے پڑھانے کے لیے، اور جب آپ نے گہرا تدبر اور غور و فکر کرنا ہے نا، تو وہ آئیڈیل ٹائم ہوتا ہے۔ تو کچھ منٹ نکالیں ہم سب اپنی روٹینز میں سے، اور فجر کے وقت قرآن جو ہے وہ ضرور پڑھا جائے، چاہے تھوڑا ہی پڑھا جائے، مگر پڑھا ضرور جائے، اور غور کیا جائے اس پر، اور تفکر کیا جائے۔ سورۃ النجم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے، ما ضل صاحبکم وما غوی، اور نہیں راہ بھولا تمہارا ساتھی، اور نہ ہی وہ بہکا ہوا ہے۔ ستارہ گرنے سے مراد ہے یعنی کہ ستارے کا چلے جانا، یعنی کہ ستارے جب چلے جاتے ہیں تو مارننگ ہو جاتی ہے نا، تو اس کا ریفرنس اس طرح بھی آتا ہے کہ دور جاہلیت چلا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیر بن کر آئے، اور عرب لوگ جو تھے وہ ستاروں کی تاثیر کو بھی بڑی امپورٹنس دیتے تھے، اور کچھ ایسے لوگ تھے جو ستاروں کی پوجا بھی کرتے تھے، ابھی بھی ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو ستاروں کی پرستش کرتے ہیں۔ اور عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ سب سے پہلے جو سورت نازل ہوئی جس میں سجدہ تھا وہ سورہ النجم ہے، اور سجدہ تلاوت کرنا جو ہے وہ مستحب ہے، یعنی پسندیدہ ہے۔ اس کو پڑھ لیں گے، سجدہ کر لیں گے تو نیچرلی ایک درجہ بلند ہوتا ہے نا، ایک سجدے سے ایک جو ہے وہ درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ تو آپ الحمدللہ جب آج ہم 27 پارے میں آ گئے تو ہم نے کافی سارے سجدے پیچھے آبزرو کیے نا، تو آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ گھر جا کے کر لیتے ہیں، اگر نہیں بھی کیے تو نو پرابلم، آپ لوگ اکٹھے بھی کر سکتے ہیں۔ سجدہ جو ہے یہ پسندیدہ ہے، ویسے فرض نہیں ہے، رائٹ؟ کیونکہ آپ صلی اللہ زید بن ثابت سے روایت ہے کہ میں نے آپ کے سامنے اس سورہ کی تلاوت کی تو آپ نے سجدہ نہیں بھی کیا تھا، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر چھوڑ دیں گے تو گناہ نہیں ہوگا، مگر چونکہ ہم نارمل روٹین میں اتنے گنہگار لوگ ہیں نا، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر سجدے سے ہمارا درجہ بڑھ جائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو حریص ہوں اور سجدہ کر لیا جائے تو بہتر ہے۔ اور نہیں بھولا ساتھی تمہارا اور نہ وہ بہکا ہوا ہے، یعنی کہ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس مشن پر بھیجا ہے، آپ اچھے طریقے سے ایمانت اور صداقت کے ساتھ اس کو فلفل کر رہے ہیں۔
اور نہیں وہ بولتا خواہش نفس سے، اور جو بھی بات ہے، جو بھی حکم ہے الہی ہے، وہ سب کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے تھرو آپ پر اترتا ہے، اور آپ اس کو ایز اٹ از آگے لوگوں کو بیان کر دیتے ہیں، اور اپنی طرف سے آپ کوئی بات بیان نہیں کرتے۔ سنت بھی قرآن کی طرح نازل ہوا کرتی تھی۔ حسان بن عطیہ سے روایت ہے کہ جبریل علیہ السلام آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سنت لے کر اترتے تھے، اسی طرح اس کی تعلیم دیتے جس طرح قرآن کی تعلیم دیتے تھے۔ تو آپ نے بھی اس کو آگے پہنچایا۔ پھر اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو شخص حدیث کا انکار کرتا ہے اس کا ایمان نامکمل ہے۔ قرآن اور حدیث، کیونکہ اس کو حکمت بھی کہا گیا ہے، اور اس میں پریکٹسز کرنے کے لیے ساری انسٹرکشنز موجود ہیں۔ اگر انسان اس پر ایمان نہیں لے کر آئے گا تو اس کا تو دین ہی مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ بہت سے ایسے احکامات ہیں، جیسے ہمارا بیسک فنڈامنٹل ہے نماز۔ اب الحمدللہ آلموسٹ پورا قرآن مجید آپ گو تھرو کر دیں کہ آپ کو کہیں پہ نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا گیا قرآن میں؟ نہیں، یہ آپ کو احادیث رسول سے پتہ لگے گا۔ تو اس لیے قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث پر انکار نہیں کر سکتے، ہم اس پر ایمان لے کر آنا ہے اور اس سے اپنے لیے انسٹرکشن لینی ہے، کیونکہ آج کل کے دور میں یہ بھی بہت بڑا فکر ہے کہ بس قرآن از انف، کوئی ضرورت نہیں ہے حدیث کی۔ ایسا بات نہیں ہے۔ پہلے زمانوں میں جو حافظ قرآن تھے اس کو کہا جاتا تھا، جو کہ قرآن کے حافظ ہونے کے ساتھ ساتھ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حافظ ہوتا تھا، انہوں نے بائی ہارٹ انہیں لرن کیا ہوا ہوتا تھا، تو ان کو پڑھنا بھی ضروری ہے۔ عمل کے طریقے، تفاسیر کی ڈیپتھ ساری آپ کو اسی سے، ایون واقع عرف کی بھی ساری ڈیٹیلز، قرآن میں تو چند آیتیں ہیں، اس کی ساری ڈیٹیل آپ کو احادیث رسول سے ملتی ہیں۔ سکھایا اسے بہت زبردست قوت والے نے جو بہت زور آور ہے، پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا اور وہ کنارے پر تھا بہت بلند۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ جبریل کی علیہ السلام کی، کہ وہ جب اصلی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 2 دفعہ دیکھا تھا، ان کے 600 پر تھے، اور وہ اتنے بڑے تھے کہ پورے آسمان کو انہوں نے کور کیا ہوا تھا، اور ایک اب دیکھا تھا وہی کے وقت، اور ایک پیروں سے اور پروں سے قیمتی موتی یاقوت جھڑ رہے تھے۔ پھر وہ قریب ہوا، پھر وہ اتر آیا، تو وہ ہو گیا بقدر 2 کمانوں کے یا اس سے زیادہ قریب۔ تو اس نے وہی پہنچائی اس اللہ کے بندے کی طرف جو اس نے وہی پہنچائی۔ نہیں جھوٹ بولا دل نے جو کچھ اس نے دیکھا، کیا پھر تم جھگڑتے ہو اس سے اوپر اس کے جو وہ دیکھتا ہے؟ یعنی کہ لوگ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بلیو نہیں کرتے تھے۔ جیسے لیلۃ المعراج میں بھی آپ نے انہیں دیکھا تھا، جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ ہیرے موتی اور یاقوت جھڑ رہے تھے ان کے، اور ان کے جو تھے کیسے تھے؟ پر ریشمی تھے۔ اور یہ وہ لمٹ تھی جس کے اوپر آسمان پر کوئی اور نہیں جا سکتا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر اس سے اوپر لے کے جایا گیا تھا۔ فرشتوں نے کیا کمپلین کی تھی کہ اگر ہم اس کے اوپر جائیں گے تو ہمارے پر جو ہے وہ جل جائیں گے۔ تو یہ 7ویں آسمان سے اوپر کی بات کی جا رہی ہے۔ اور البتہ تحقیق اس نے دیکھا اسے ایک بار اترتے ہوئے، کہاں؟ سدرۃ المنتہا، اسی کے پاس جنت المأوا ہے، جب چھا رہی تھی بیری کے درخت پر جو کچھ چھا رہا تھا۔ مأوا کہتے ہیں ٹھکانہ اور آرام کی جگہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر تمام نیک روحیں جو ہیں وہ جمع ہوتی ہیں، مأوا۔ اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر گفٹ دیے گئے تھے۔ کیا دیا گیا تھا؟ 5 وقت کی نمازیں، سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات، اور وعدہ کیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہر اس شخص کو بخش دیا جائے گا جو شرک نہیں کرے گا۔ تو یہ 3 گفٹس تھے جو آپ کو یہاں پر دیے گئے تھے 7ویں آسمان پر۔ اور ماوا کی جگہ پر کیا ہے؟ یہاں پر روحیں میں نے آپ کو بتایا جمع ہوئی ہوتی ہیں، سونے کے پروانے یہاں منڈلا رہے ہوتے ہیں، اور یہاں پر رب کی تجلیات بھی ہوتی ہیں، جیسے ایک ہوتا ہے نا نور اور روشنی ہے وہاں پر، اور وہاں پر کوئی فرشتہ جو ہے نہیں جا سکتا، مگر آپ کو اسپیشل طاقت اور قوت دی اللہ نے، اور وہاں پر آپ کو بلایا گیا تھا معراج کے موقع پر۔ کیا پھر دیکھا تم نے لات اور عزا کو اور منات کو، اور تیسرا ایک اور کو بھی؟ کیا تمہارے لیے لڑکے ہیں اور اس کے لیے لڑکیاں ہیں؟
یہ تب ایک تقسیم ہے نا انصافی کی، نہیں وہ مگر کچھ نام ہے، نام رکھ لیے ہیں تم نے ان کے اور تمہارے آباء و اجداد نے، نہیں نازل کی اللہ نے اس پر کوئی دلیل، نہیں وہ پیروی کرتے مگر گمان کی، اور اس کی جو خواہش کرتے ہیں نفس ان کے، اور البتہ تحقیق آئی ان کے پاس ان کی رب کی طرف سے ہدایت۔ تو کیا ہے؟ صرف جھوٹے نام ہے اور ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں۔ ام للانسانی ما تمنا، کیا ہے انسان کے لیے جو وہ تمنا کرے گا؟ تو اللہ ہی کے لیے آخرت اور پہلی یعنی دنیا بھی۔ تو کیا ہوگا؟ اول اور آخر صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے، اسی کی جو ہے وہ عبادت کی جائے۔ پتھر کے بت تو نہ تو کسی کی تمنا کو سمجھ سکتے ہیں، نہ کسی کی ایکسپیکٹیشنز پہ پورے اتر سکتے ہیں۔ تو کیا کیا جائے؟ اپنے اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، اور صرف تمناؤں اور خواہشات کی بیس پر زندگی نہیں گزاری جا سکتی، اس کے لیے پریکٹسز کرنی ہوتی ہیں۔ کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں، نہ کام آئے گی سفارش ان کی کچھ بھی، مگر اس کے بعد کہ اجازت دے اللہ جس کے لیے وہ چاہے اور وہ راضی ہو جائے۔ تو سفارش کی اجازت اور سفارش کو قبول کرنا یہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ بیسیکلی یہاں پر کیوں فرشتوں کو مینشن کیا گیا تھا کہ کچھ لوگ فرشتوں کی جو عبادت کرتے تھے تو ان کے بارے میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ان کی تو کوئی سفارش قبول نہیں ہونی۔ بے شک وہ لوگ جو نہیں وہ ایمان لاتے آخرت پر، البتہ وہ نام رکھتے ہیں فرشتوں کے نام عورتوں جیسے۔ تو کفار مکہ کے بگڑے ہوئے عقائد کی طرف یہاں پر ریفرنس ہے، اور نہیں انہیں اس کا کوئی علم، نہیں وہ پیروی کرتے مگر گمان کی، اور بے شک گمان نہیں وہ کام آتا حق کے مقابلے میں کچھ بھی۔ ہم؟ تو فیصلوں کی بنیاد گمان پر نہیں ہوتی، فیصلوں کی بنیاد ہوتی ہے حق اور سچ پر۔ تو اعراض کیجئے اس سے جو منہ موڑے ہمارے ذکر سے، اور نہ اور وہ چاہے مگر دنیا کی زندگی کو۔ تو جو دنیا میں گم ہو کے رہ گیا نا، اس کو انسٹرکشنز، اس کو نصیحت جو ہے وہ کوئی خاص فائدہ نہیں دیتی۔ یہی انتہا ہے ان کی علم میں، بے شک رب آپ کا وہ زیادہ جانتا ہے اسے جو بھٹک گیا اللہ کے راستے سے، اور زیادہ جانتا ہے اسے جو ہدایت کو پا گیا۔ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ وہ بدلہ دے اس کا جنہوں نے برا کیا بوجہ اس کے جو انہوں نے عمل کیے، اور وہ بدلہ دے گا اس کو جنہوں نے اچھا کیا ساتھ بھلائی کے۔ اور وہ لوگ جو اجتناب کرتے ہیں کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی سے، سوائے چھوٹے گناہوں کے۔ لمحہ ماں کہتے ہیں عربی میں تھوڑی سی مقدار کو، صغیرہ گناہ یعنی ایسے لوگ جو کہ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، مگر انسان ہونے کی وجہ سے اگر ان سے چھوٹے گناہ ہو بھی جاتے ہیں تو وہ اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، تو اللہ پاک انہیں معاف فرما دیتے ہیں۔ بے شک رب آپ کا وسیع مغفرت والا ہے، وہ زیادہ جانتا ہے تمہیں جب اس نے پیدا کیا تھا تمہیں زمین میں، اور جب تم جنین تھے پیٹوں میں، جب تم چھوٹے سے فیٹس تھے اپنی ماؤں کے، پس نہ تم پاک ٹھہراؤ اپنے نفسوں کو، فلا تزکوا انفسکم ہوا اعلم بمن اتقی، وہ زیادہ جانتا ہے اسے جس نے تقوی اختیار کیا۔ تو کیا کرنا ہے؟ قرآن کی کلاس اٹینڈ کر لی، نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لیے، اچھے اچھے کام کر لیے، تو اب کیا ہوگا؟ کئی دفعہ شیطان پھر ہمارے دلوں میں یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ تم تو بڑی نیک ہو، تم تو بہت اچھے کام کر رہی ہو۔ پھر کیا کرتا ہے انسان؟ خواتین اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے ریلیٹیوز کو، اپنے کزنس کو کمتر سمجھنے لگتا تھا۔ ایسے نہیں ہونے دینا، کبھی بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ کسی سے بہتر نہیں سمجھنا۔ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ کی نگاہ میں کون کہاں پر ہے، اور ویسے بھی شو آف کرنے سے، دکھاوا کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ سارا کچھ انسان کا ویسٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو اپنی نیکیوں کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ کیا بھلا دیکھا آپ نے اسے جو منہ موڑ گیا، اور اس نے دیا تھوڑا سا اور اس نے روک لیا؟ کیا اس کے پاس علم ہے غیب کا تو وہ دیکھ رہا ہو یا نہیں؟ وہ جو خبر دیا گیا اس کی جو صحیفوں میں ہے موسیٰ علیہ السلام کے اور ابراہیم علیہ السلام کے، جس نے وفا کی، کہ نہ پوچھا نہ بوجھ ڈالے گا، اٹھائے گا کوئی بوجھ کسی دوسرے کا بوجھ، اور یہ کہ نہیں ہے انسان کے لیے مگر ما سعی، جو اس نے کوشش کی۔ سعی، اپنے گناہوں کی ذمہ داری ہر ایک کے اوپر خود ہے،
کوئی کسی کی رسپانسبلٹی نہیں لے گا. جو محنت کرے گا اس کو اس کا اجر آخرت میں ملے گا. تو قیامت کے دن ہمارے لیے کیا چیز کام آنے والی ہے؟ ہماری محنت اور ہماری کوشش. پوری زندگی ہم نے ایفرٹ کی, ہمیں اچھا رزلٹ نہیں ملا. ہم تجوید سیکھنا چاہتے تھے فار ایگزامپل, ہم نے پوری زندگی اس کے لیے ایفرٹ کی مگر ہم نہیں سیکھ پائے. کوئی بات نہیں, اللہ کے ہاں ہماری کوشش لکھی جا رہی ہے. اور ویسے بھی جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اس کو تو ویسے بھی دوہرا اجر مل رہا ہے نا. تو کوشش کرتے رہیں. یہ کہہ کے کہ اب تو میرے لیے پاسبل نہیں ہے, اب تو میری ایج زیادہ ہو گئی ہے, اب میں قرآن کیسے پڑھوں, اب مجھے ترجمہ بھی سمجھ نہیں آتا, اب مجھے یاد نہیں رہتا. نو پرابلم, آپ کرتے چلے جائیں. آپ نے جتنی کوشش کی ہے, ہم سب جو کوشش کریں اللہ کے ہاں وہ قابل قدر ہے. اور یہ کہ کوشش اس کی دیکھی جائے گی کہ کتنی ایفرٹ کی تھی, کتنا کوشش کیا تھا, کتنی جان ماری تھی. اب کچھ لوگ جیسے کہتے ہیں ہم سارا کچھ قرآن کا اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں, عربک گرامر ہم سے نہیں ہوتی. کرتے ہیں نا, بہت مشکل ہے جی, بہت مشکل ہے. کوئی بات نہیں, ہوگی مشکل نیچرلی. اللہ کا کلام کی زبان ہے, اس کا پھر ایک جلال تو ہے اس میں. تو اس کا کیا کرنے کا طریقہ ہے؟ بس کوشش کوشش کرتے جائیں, انشاءاللہ ریوارڈ ملے گا اس کا. پھر بدلہ دیا جائے گا اسے, بدلہ پورا پورا. اور بے شک آپ کے رب کی طرف ہی انتہا ہے, اور بے شک وہ وہی ہے جس نے ہنسایا اور اس نے رلایا. آپ دیکھیں فیشل ایکسپریشنز جانوروں کے ہوتے ہیں, نہیں نہیں پتہ چلتا نا کہ خوش ہے, ناراض ہے, دکھی ہے, غم میں ہے, ایکسپٹ یہ کہ وہ کاٹنے کو دوڑے تو پتہ چلتا ہے نہیں اب کام خراب ہو گیا. تو یہ فیشل ایکسپریشنز بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیے, اور ایموشنز بھی اللہ نے دیے, ہنسنا اور رونا. اور بے شک وہ وہی ہے جس نے موت دی اور اس نے زندہ کیا, اور بے شک وہ وہی ہے جس نے پیدا کیا جوڑوں کو نر اور مادہ سے, نطفے سے جب وہ ٹپکایا جاتا ہے. تو یہ پچھلی 3 آیتوں میں ہر چیز کا اپوزٹ ہمیں بتایا گیا. اور بے شک اسی کے لیے ہے پیدائش دوسری مرتبہ, اور بے شک وہ وہی ہے جس نے غنی کیا اور اس نے مالدار بنایا. اور بے شک وہ وہی ہے رب شعرا یعنی ستارے کا, ستاروں کا رب بھی اللہ پاک ہے, ستارے رب نہیں ہے, یہاں پر یہ سمجھایا جا رہا ہے. اور بے شک وہی ہے جس نے ہلاک کیا عاد اولا کو اور سمود کو, پس نہ اس نے باقی چھوڑا, اور قوم نوح کو اس سے پہلے, بے شک وہ تھے وہ ظالم اور سرکش لوگ. اور الٹ جانے والی بستی کو اس نے نیچے دے مارا, تو ڈھانپ لیا انہیں جس نے ڈھانپا. پس کون سی نعمت سے اپنے رب کی تم شک کرتے ہو؟ یہ ایک ڈرانے والا ہے, ڈرانے والوں میں سے پہلے. نزدیک آ گئی, نزدیک آنے والی, قیامت کی طرف ریفرنس ہے. نہیں اس کے لیے سوائے اللہ کے کوئی ہٹانے والا. کیا بھلا اس بات سے تم تعجب کرتے ہو اور تم ہنستے ہو اور نہیں تم روتے ہو, اور تم غافل ہو. فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا, اور کیا کرو؟ سجدہ کرو اللہ کے لیے اور عبادت کرو. سجدہ جو ہے وہ نماز کا سینٹرل پوائنٹ ہے, امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. سب سے زیادہ قریب انسان جو ہے وہ سجدے کے وقت اپنے اللہ کے ہوتا ہے. کیوں؟ دنیا سے کٹ کے زمین پہ سر رکھ کر اس کا پورا فوکس جو ہے وہ, آپ دیکھیں سجدے کی پوزیشن پر غور کریں نا, تو کیا ہوتا ہے؟ ایک تو عاجزی ہے, زمین پہ سر رکھا ہوا ہے, اور ارد گرد کیا چل رہا ہے, کون کیا بول رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کچھ نہیں پتا, صرف وہ ہے اور اس کا رب ہے. تو زیادہ سے زیادہ سجدوں میں اپنے لیے دعائیں کریں. سورۃ القمر, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید میں, عیدین پہ اس کو پڑھا کرتے تھے, اس سورہ کی ریسیٹیشن کو. ایک تارابا الساعۃ وانشق القمر, قریب آ گئی قیامت اور شک ہو گیا چاند. جو آ رہی ہوتی ہے وہ قریب ہوتی ہے. اہل مکہ بار بار آپ سے کہتے تھے نا کہ لے کر آ جائیں, کیوں نہیں آتا ہمارے اوپر عذاب, کب آئے گی؟ تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ بس قریب ہی آ لگی, آ چکی سمجھیں. اور جو شخص کی ڈیتھ ہو گئی اس کی تو قیامت آ گئی نا. اور اگر وہ دیکھ لیں گے کوئی بھی نشانی تو وہ منہ موڑ جائیں گے, اور وہ کہتے ہیں ایک جادو ہے جاری. اور انہوں نے جھٹلایا اور انہوں نے پیروی کی اپنی خواہشات کی, اور ہر کام کا وقت ایک مقرر ہے. یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. تو ہم دعاؤں میں آج کل جلدی مچا رہے ہوں گے نا, جلدی ہو جائے, جلدی ہو جائے, مل جائے, فوراً مل جائے, یہ بھی ہو جائے, یوں بھی ہو جائے. تو نہیں, یہ دیکھیں مستقر, ہر چیز کا ایک ٹائم مقرر ہے, اس پر ہی اس کام نے مکمل ہونا ہے. اور چونکہ ہماری نیچر کے اندر ان بلٹ ہے کہ انسان جلدی کرتا ہے, تو پھر کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس سے فائٹ کرنا ہے, اس اجلت سے اپنے آپ کو فائٹ کرنا ہے, اور اللہ
سے بہترین وقت کا سوال کرنا ہے کہ یا اللہ وہ ہمارے لیے جتنا بھی وہ ٹائم ہے ہم اس کو سموتھلی گزار لیں، ہمارے لیے وہ آسان ہو جائے۔ البتہ تحقیق آئی ان کے پاس کئی خبریں جن میں کافی تنبیہ ہے، حکمت ہے کامل تو نہ کام آئے ڈراوے، تو منہ پھیر لیجئے ان سے جس دن پکارے گا پکارنے والا طرف ایک چیز ناگوار کے، جھکی ہوئی ہوں گی نگاہیں ان کی اور وہ نکلیں گے قبروں سے گویا کہ وہ ٹڈیاں ہیں پھیلی ہوئی، یعنی اتنے زیادہ لوگ ہوں گے اور اتنا وہاں پر رش ہوگا اور تیزی سے بھاگتے ہوئے جا رہے ہوں گے۔ ٹڈی کیسے بھاگتی ہے، نوٹ کیا نا، تیزی سے چل رہی ہوتی ہے، اڑ اڑ کے ادھر کی ادھر جا رہی ہوتی ہے۔ دوڑتے ہوئے ہوں گے طرف پکارنے والے کی، کہیں گے کافر یہ دن تو بہت ہی سخت ہے، جھٹلایا اس سے پہلے قومیں نوح نے، تو انہوں نے جھٹلایا ہمارے بندے کو، تو انہوں نے کہا یہ مجنون ہے، اور وہ جھڑک دیا گیا۔ تو اس نے پکارا اپنے رب کو، کیا پکارا؟ ربی انی مغلوب فانتصر، بے شک میں مغلوب کیا گیا ہوں تو آپ ہی انتقام لے لیجیے۔ یہ بھی بہت اچھی دعا ہے، اس کو پڑھا کریں ہم۔ تو کھول دیے ہم نے دروازے آسمان کے ساتھ ایک پانی کے جو کہ خوب برسنے والا ہے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ 40 ڈیز تک کانسٹنٹ بارش ہوئی تھی، بہت تیز اور بہت موسلادھار۔ دنیا کی بارش تو ہوتی ہے نا، ایک دم تیز ہوئی پھر ہلکی ہو گئی پھر کم ہو گئی پھر گیپ کے بعد ہو گئی، مگر یہ کانسٹنٹ ہوئی تھی 40 ڈیز کے لیے اور فل تیز بارش ہوئی تھی۔ اور پھاڑ دیا ہم نے زمین سے چشموں کو، بس مل گیا پانی ایک کام پر، تحقیق جو مقدر ہو چکا تھا، اور سوار کیا ہم نے اسے اوپر تختوں والی اور میخوں والی کے، وہ چل رہی تھی ہماری نگاہوں کے سامنے، بدلہ تھا اس کا جس کا تھا وہ انکار کیا گیا، البتہ تحقیق چھوڑ دیا ہم نے اسے ایک نشانی بنا کر۔ تو کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ تو کیسا تھا میرا عذاب اور ڈرانا میرا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، البتہ تحقیق آسان کر دیا ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے، تو کیا کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟ تو ہم سب الحمدللہ نصیحت لینا چاہتے ہیں، تو کیا کریں؟ اپنی اپنی زندگیوں میں اس کو سینے میں ڈال دیں تاکہ قبر میں ہماری یہ روشنی کا ذریعہ بنے۔ دنیا کی واحد ایسی کتاب ہے، کوئی ایسی کتاب نہیں ہے ابھی اس وقت روئے زمین پر جس کو لفظ بلفظ یاد کیا جاتا ہو۔ یاد پورشنز میں کی جاتی ہیں کتابیں، مگر اس طرح سے کوئی کتاب نہیں ہے جس کو حفظ کیا جاتا ہے، یہ صرف قرآن کا اعجاز ہے، اس کا یہ معجزہ ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ اس نصیحت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا ہے، سستی کو بھگانا ہے اور اس کے ساتھ اپنا کنیکشن مضبوط کرنا ہے۔ جیسے رمضان کے دنوں میں الحمدللہ ہم نے اس کے ساتھ کور ٹو کور اپنا کنیکشن بنایا ہے، اب عام دنوں میں بھی، عید کے بعد بھی ایسا نہ ہو کہ ہم اس سے غافل ہوں، ایسے اس کتاب کو چھوڑیں کہ پھر ہم دوبارہ اگلے رمضان ہی سے کھولیں، ایسا نہ ہو۔ ہر دن ہمیں اپنے ہر دن کا محاسبہ خود کرنا ہے کہ کون سے 24 آورز میں سے ٹائم ایسا تھا جو کہ میں نے قرآن کو آج نہیں کھولا، اس میں سے میں نے اپنے لیے کوئی نصیحت نہیں پکڑی، میں نے کچھ ریوائز نہیں کیا، اپنے کانسیپٹ کلیئر نہیں کیے۔ تو اس کا پریکٹیکل ثبوت ماشاءاللہ ہم اپنی کلاس پہ دیکھتے ہیں نا، کہ ہر دن ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، ہر دن ہم کھولتے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر دن ہمیں کوئی نئی بات ایسی سمجھ آتی ہے، کوئی ہماری مشکلات ایسی ہوتی ہیں، کوئی ہمارے ذہن میں ایسے سوالات ہوتے ہیں، ہم اٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہیں سے ہمیں جواب جو ہے وہ مل جاتا ہے الحمدللہ۔ جھٹلایا عاد نے تو کیسا تھا عذاب میرا اور ڈرانا میرا، بے شک ہم بھیجا ہم نے اس پر ایک ہوا تند اور تیز کو، ایک دن میں مسلسل نحوست والی۔ کہا جاتا ہے، روایات میں آتا ہے، یہ بدھ کی شام تھی اور یہ اتنی تیز ہوا تھی کہ یہ گھروں سے لوگوں کو اٹھاتی تھی اور پٹخا کی زمین پہ مارتی تھی، اور اتنی زور سے پھینکتی تھی کہ سر جو تھے وہ دھڑ سے الگ ہو جایا کرتے تھے، اتنا سخت عذاب تھا، اور یہ مسلسل چلتی رہی، ایک پل کے لیے بھی نہیں رکی۔ اکھاڑ کر پھینک رہی تھی لوگوں کو، گویا کہ وہ تنے تھے کھجور کے جڑ سے اکھڑے ہوئے، اور مضبوط ہوتا ہے نا، کھجور کا درخت کتنا مضبوط ہوتا ہے، اس کو بھی اکھاڑ اکھاڑ کے پھینکا۔ تو کیسا تھا میرا عذاب اور ڈرانا میرا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، البتہ تحقیق آسان کر دیا ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے، تو کیا کوئی ہے نصیحت کو پکڑنے والا؟ جھٹلایا سمود نے ڈرانے والوں کو، تو انہوں نے کہا کیا ایک آدمی ہم میں سے اکیلا ہم پیروی کریں اس کی، بے شک ہم تب البتہ گمراہی میں ہوں گے اور جنون میں ہوں گے۔ کیا ڈالا گیا نصیحت اس پر ہمارے درمیان سے، بلکہ وہ سب جھوٹا بہت اترانے والا، عنقریب وہ جان لیں گے کون سب جھوٹا ہے اور کون اترانے والا ہے۔ بے شک ہم بھیجنے والے ہیں اونٹنی کو بطور آزمائش ان کے، تو انتظار کرو اس پر اور صبر کرو، اور آگاہ کر دو انہیں، بے شک پانی تقسیم کرتا ہے درمیان
دونوں کے ہر ایک کے پانی کی باری ہے حاضر کی ہوئی، یعنی ایک دن قوم پانی پیے گی، ایک دن اونٹنی پانی پیے گی، اور وہ اونٹنی بہت زیادہ پانی پی جاتی تھی، سارا پانی ختم کر دیتی تھی۔ اس لیے آزمائش تو پھر ایسی ہی ہوتی نا، ٹیسٹ تو پھر اس طرح کا ہی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے پکارا اپنے ساتھی کو، تو اس نے پکڑ لیا اور اس نے کونچے کاٹ دی۔ کدار بن سالف اس شخص کا نام تھا جس نے اس اونٹنی کو قتل کیا تھا۔ ایک نے قتل کیا تھا، عذاب پوری قوم پر آیا تھا، کیوں کہ پوری قوم اس کی پلاٹنگ میں ساتھ شامل تھی، پنڈلیاں کاٹی تھی اس سے، جس سے اس کی رگیں جو تھی وہ کٹ گئی تھی۔ پھر کیسا تھا عذاب میرا اور ڈرانا میرا، بے شک ہم بھیجی ہم نے اس پر چنگاڑ ایک ہی، تو وہ ہو گئے مانند روندی ہوئی باڑ کے، باڑ لگانے والے کے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ جھٹلایا قوم لوط نے ڈرانے والوں کو، بے شک ہم نے بھیجی ان پر پتھروں کی آندھی، سوائے آل لوط کے، نجات دی ہم نے انہیں سحر کے وقت بطور انعام ہمارے پاس سے، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں انہیں جو شکر گزار ہوتے ہیں۔ البتہ تحقیق اس نے ڈرایا انہیں ہماری پکڑ سے، تو انہوں نے شک کیا ڈراؤں پر۔ تو کیا ہوا تھا، وارننگ دی تھی مگر انہوں نے اس کو نہیں سمجھا، تو پھر انہیں ہلاک کر دیا۔ اور البتہ تحقیق انہوں نے پھسلانا چاہا اسے اس کی مہمانیوں کے بارے میں، تو مٹا دی ہم نے آنکھیں اس کی، تو چکھو عذاب میرا اور ڈرانا میرا۔ البتہ تحقیق صبح کی ان پر صبح سویرے ایک عذاب مسلسل میں، تو چکھو عذاب میرا اور ڈرانا میرا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور البتہ تحقیق آسان کر دیا ہم نے اس قرآن کو، اس قرآن کو نصیحت کے لیے، تو کیا تم نصیحت پکڑنے والے ہو؟ البتہ تحقیق آئے آل فرعون کے پاس ڈرانے والے، انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، سب کی سب، تو پکڑ لیا ہم نے انہیں پکڑنا بہت زبردست اقتدار والے کا۔ کیا کفار تمہارے بہتر ہیں ان لوگوں سے، یا تمہارے لیے کوئی چھٹکارا پانا ہے پہلی کتابوں میں؟ یا وہ کہتے ہیں ہم ہیں ایک جماعت بدلہ لینے والے، ان قریب شکست کھا جائے گا جتھا، اور وہ پھیڑ لیں گے پشتیں، یعنی کفار مکہ جو ہے وہ بدر میں بھی انہیں شکست ہوئی، اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگے، اور اس کے بعد بھی جیسے جیسے مسلمانوں کو طاقت ملتی گئی اور پھر فتوحات کے سلسلے سٹارٹ ہوتے چلے گئے، اور کفار کی جو ہے وہ طاقت اور قوت کم ہو گئی۔ بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے، اور قیامت بہت سخت ہے اور بہت کڑوی ہے۔ ان المجرمین فی ضلال وسعر، اور بے شک مجرم گمراہی میں ہوں گے اور جنون میں، جس دن وہ گھسیٹے جائیں گے آگ میں اپنے چہروں کے بل، تو چکھو چھونا جہنم کا۔ سقر جو ہے وہ جہنم کا ایک نام بھی ہے، گڑے کا۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، بے شک ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے ایک اندازے کے ساتھ، اور نہیں حکم ہمارا مگر ایک ہی بار، مانند جھپکنے کے نگاہ کے، یعنی اتنی کوئکلی فوراً آ جائے گی قیامت۔ اور البتہ تحقیق ہلاک کیا ہم نے تمہارے گروہوں کو، تو کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ اور ہر چیز انہوں نے کیا جسے صحیفوں میں، اور ہر چھوٹا اور ہر بڑا مستطر لکھا ہوا ہے، یعنی مخلوق کے تمام اعمال اور افعال لکھے جا رہے ہیں، چاہے وہ بڑے ہیں چاہے وہ چھوٹے ہیں۔ بے شک تقوی والے باغات میں ہوں گے اور نہروں میں ہوں گے، انجوائے کر رہے ہوں گے، جگہ میں سچائی کی بادشاہ کے پاس جو اقتدار والا ہے، مقتدر، آل پاورفل۔ ملیک مبالغے کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، بہت بڑا بادشاہ، اس جیسا بادشاہ کوئی اور بادشاہ نہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ معزز مجلس میں اللہ کا قرب پانے والے لوگ ہوں گے، جنت والے ہوں گے، سب ان کا ڈسکرپشن ہے۔ سورہ رحمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن، رحمان، علم القرآن، اس نے تعلیم دی قرآن کی، خلق الانسان، اس نے پیدا کیا انسان کو، علمہ البیان، اس نے سکھایا اس کو بولنا۔ کہ قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سب سے عظیم اور بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں، جس کی تعلیم دی ہے، اور اس نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کو بولنا سکھایا ہے۔ کتنی، آپ دیکھتے ہیں دنیا میں کتنے لوگ ہیں، اور رنگ رنگ کے ہر کوئی زبان بولتا ہے نا۔ اب اپنے پاکستان کو ہی دیکھ لیں کہ چند 100 کلومیٹرز کے بعد جو ہے وہ ڈائلیکٹ چینج ہو جاتا ہے، پروننسیشن، سٹائل، سپیچ، ہر چیز چینج ہو جاتی ہے۔ کہنے کو ایک زبان جو ہے وہ کیا ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے، مگر اس میں سے کتنی ویرائٹی آف لینگویجز جو ہے وہ
نکل رہی ہیں. تو یہ سب مختلف آوازیں اور یہ لینگویجز اور ان کا علم کس نے دیا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے انسان کو بولنا سکھایا ہے. سورج اور چاند ایک حساب کے ساتھ، اور ستارے اور درخت وہ دونوں سجدہ کر رہے ہیں. اور آسمان اس نے اسے بلند کیا اور اس نے رکھ دیا میزان، کہ نہ تم زیادتی کرو میزان میں، اور قائم کرو وزن کو انصاف کے ساتھ، اور نہ تم کمی کرو ناپ اور تول میں. اور زمین میں اس نے رکھ دیا اپنی مخلوقات کے لیے، اس میں پھل ہیں اور کھجور کے درخت ہیں، خوشوں والے اور غلے ہیں بھس والے، اور خوشبودار پھول بھی ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کون کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ کس کی طرف ریفرنس ہے؟ انسان اور جن. یہ کتنی، اور یہ پوری جو آپ کو سورہ ہے اس میں بے شمار اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرتیں اور نعمتوں کی طرف ریفرنس آئے گا. پڑھتے جائیں، اس کو امیجن کرتے جائیں. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ سورہ رحمان جو ہے اپنے اندر بہت تھراپیوٹک ایفیکٹ بھی رکھتی ہے. اس کا پڑھنا، اس کا سننا بہت سی بیماریوں کے لیے سورس آف ٹریٹمنٹ بھی بنتا ہے. ویسے تو پورا قرآن مجید ہی ہمارے لیے شفا ہے نا. جس جگہ سے بھی قرآن کو پڑھا جائے گا، جس پورشن کو بھی پڑھا جائے گا، تو وہ ہمیں فائدہ دے گا. اس نے پیدا کیا انسان کو بجنے والی مٹی سے ٹھیکرے کی طرح، اور اس نے پیدا کیا جن کو شعلے سے آگ کے. اور کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ رب ہے دو مشرقوں کا اور رب ہے دو مغربوں کا. تو کون سے اپنے رب کی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ اس نے چھوڑ دیا دو سمندروں کو، وہ دونوں باہم ملتے ہیں، ان کے درمیان ایک پردہ ہے، نہیں وہ دونوں تجاوز کر سکتے. دو ڈفرنٹ کلرز کے سمندر ہیں اور دو ڈفرنٹ ٹیسٹ کے ہیں، مگر اللہ نے ایک انویزیبل پردہ ان میں ڈالا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مکس اپ نہیں ہوتے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ نکلتے ہیں ان دونوں سے موتی اور مونگے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ اسی کے لیے ہے جہاز اونچے اٹھے ہوئے سمندر میں، اونچے پہاڑوں کی طرح. تو اللہ کے حکم اور اس کے اذن سے کشتیاں جو ہیں وہ چلتی ہیں. منو ٹنو ان کا اپنا وزن بھی ہوتا ہے، اور منو ٹنو وزن لیا بھی ہوتا ہے انہوں نے اپنے اوپر. تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ کلو من علیہا فان، سب کچھ جو اس دنیا میں ہے فنا ہونے والا ہے. دنیا کی ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے. تو کیا باقی رہے گا؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گا چہرہ آپ کے رب کا جو کہ بزرگی والا اور عزت والا ہے. بقا اور دوام صرف اللہ کی ذات کو ہے. تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ مانگتا ہے اسی سے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. ہر دن وہ ایک نئی شان میں ہے. کوئی اللہ سے مال مانگ رہا ہے، کوئی اللہ سے اولاد مانگ رہا ہے، کوئی اللہ سے سکون مانگ رہا ہے، کوئی اللہ سے کچھ مانگ رہا ہے. ہر چیز جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگ رہی ہے، اور اللہ پاک ہر ایک کو اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہر چیز عطا کر رہے ہیں. اور بہت سی ہماری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم نے مانگی بھی نہیں مگر اللہ نے ہمیں عطا کی ہوئی ہیں. اور ہر دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک نئی شان میں ہے. کسی کو زندگی دے رہا ہے، کسی کی زندگی ختم کر رہا ہے، کسی کو مال دے رہا ہے، کسی کا رزق تنگ کر رہا ہے. ہر دن اللہ کے نئے فیصلے ہیں. تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ ان قریب ہم فارغ ہو جائیں گے تمہارے لیے اے دو بوجھو جنوں انس. تو یہ کیا ہے؟ یہ جنوں اور انسانوں کے ساتھ اسپیسیفکلی یہاں پر انہیں کہا گیا ہے کہ ان قریب ہم فارغ ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں بزی ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فارغ ہو جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے. یہ بیسیکلی کلام کے اندر شدت ہے کہ تمہارا 1 to 1 جو ہے وہ حساب کتاب ہونے والا ہے، اس کے لیے تیاری کر لو. تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ اے گروہ جنوں اور انسانوں کے، اگر تم استطاعت رکھتے ہو کہ تم نکل جاؤ گے کناروں سے آسمانوں اور زمین کے تو نکل جاؤ. نہیں تم نکل سکتے مگر ساتھ ایک قوت کے، مطلب موت سے بچ کر جو مرضی کر لو، جہاں مرضی بھاگ جاؤ، مشرقوں میں بھاگ جاؤ، مغربوں میں بھاگ جاؤ، تم اس سے نہیں بچ سکتے. تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ چھوڑ دیا جائے گا تم پر ایک شعلہ آگ کا اور دھواں، تو نہ تم دونوں مقابلہ کر سکو گے. تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ پھر جب پھٹ جائے گا آسمان تو وہ ہو جائے گا سرخ مانند سرخ چمڑے کے.
تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ تو اس دن نہ پوچھا جائے گا اپنے گناہ کے بارے میں کوئی انسان، نہ کوئی جن، یعنی پوچھنے کی اس طرح سے ضرورت ہی نہیں پڑے گی، علامتوں سے ہی پہچان لیا جائے گا۔ ایسا ہوتا ہے جب آپ نے اچھا رزلٹ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے فیشل ایکسپریشن فرق ہوتے ہیں، اور جب برا پیپر کیا ہوا ہوتا ہے تو گھبراہٹ ہوتی ہے، پیرنٹس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کام خراب ہے، اس کا رزلٹ اس دفعہ ٹھیک ایکسپیکٹڈ نہیں ہے۔ تو اسی طرح لوگوں کو جو ہے چونکہ ساری زندگی جو کرتے رہے اس کا ایکسپریشن جو ہے وہ فیس پر آیا ہوگا۔ تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ پہچانے جائیں گے مجرم اپنی چہروں کی علامتوں سے، تو وہ پکڑے جائیں گے پریشانی کے بالوں سے اور قدموں سے، یعنی فور لاک سے اور پیروں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ یہ ہے وہ جہنم، وہ جو جھٹلاتے تھے اسے مجرم لوگ، جہنم کو درمیان گرم پانی کھولتے ہوئے کے۔ تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ اور اس کے لیے جو ڈرے کھڑا ہونے سے اپنے رب کے، اس کے لیے کیا ہے؟ جنتان، دو باغ ہے۔ آپ سے نے فرمایا دو باغ ایسے ہیں جس میں ہر چیز چاندی کی ہے، اور دو باغ ایسے ہیں جس میں ہر چیز سونے کی ہے۔ تو جنت میں اس کو دیکھ سکیں گے۔ وہ کیا کس کے لیے ہے؟ یہ جو اللہ سے کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے گا۔ تو یہ کون ہوگا؟ جو کہ نیکیاں تو بھرپور کر رہا ہوگا، مگر ساتھ کے ساتھ خوف بھی کھاتا ہوگا کہ پتہ نہیں اللہ کو پسند آئی کہ نہیں، پتہ نہیں اللہ کے ہاں قبول ہوئی کہ نہیں۔ تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ دونوں بہت شاخوں والے ہیں، تو کون سی اپنی نعمتوں کو اپنے رب کے تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ اس میں دو چشمے ہیں، وہ دونوں بہتے ہوئے ہوں گے۔ تو کیا ہوگا؟ پانی کا ایک تو چشمہ ہوگا، اور جنتیوں کے پاس یہ پروویژن ہوگی کہ اگر وہ چشمہ چل رہا ہے تو وہ اس کو اپنے ہاتھ سے ڈائریکٹ کر کے اپنے گھر تک لا سکتے ہوں گے۔ تو وہ جہاں جہاں اس کو ہاتھ کے ساتھ ڈائریکٹ کریں گے، وہ ان کو فالو کرتا ہوا ان کے گھر کی طرف آ جائے گا۔ اور اب دیکھیں کہ ہم ہزاروں روپیہ سپینڈ کر کے، لاکھوں کو سپینڈ کر کے جاتے ہیں نا ناردرن ایریاز میں، کیا دیکھنے جاتے ہیں؟ انہی کو دیکھنے جاتے ہیں نا، پہاڑوں کو، درختوں کو، گرینری کو۔ اور پانی بہت ہمیں پسند آتا ہے، ہم جہاں بھی جاتے ہیں پانی میں پاؤں رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، وہاں سے آنا نہیں چاہتے۔ تو یہ چشمے جو ہیں وہ جنتیوں کو پرسنل سروسز دینے والے ہوں گے، جہاں ان کو چاہیں گے اپنے پاس ڈائریکٹ کر کے لے آئیں گے۔ تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں ہر پھل کی دو قسمیں ہیں، یعنی کہ اس کا میٹھا بھی ہے ورژن اور اس کا ساور ورژن بھی ہے، ڈپینڈنگ اپون یور ٹیسٹ۔ کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ تکیا لگائے ہوئے ہوں گے اپنے بستروں پر، استر جن کے موٹے ریشم کے ہوں گے، اور پھل دونوں باغوں کے جھکے ہوئے ہوں گے۔ تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ یعنی پھل کو اتارنے کے لیے ایفرٹ نہیں کرنی پڑے گی، جہاں پہ یہ لگے ہوئے ہیں، بیڈز لگے ہوئے ہیں، بستر لگے ہوئے ہیں، ان کے اوپر ہی وہ فروٹ بھی لگا ہوا ہوگا۔ اس میں ہوں گی جھکانے والیاں نگاہوں کو، نہیں چھوا انہیں کسی انسان نے اس سے پہلے، اور نہ کسی جان نے یعنی جن نے۔ تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ گویا کہ وہ یاقوت اور مرجان ہے، یعنی بہت خوبصورت خواتین کی طرف ریفرنس ہے۔ تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نہیں بدلہ احسان کا مگر احسان۔ یعنی یہاں پہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ ہو سکتا ہے؟ دنیا میں رہ کر جس نے اللہ کی بات مانی، احکامات کو فلفل کیا، مشکلات پہ صبر کیا، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کو جنت میں ریوارڈ نہ ملے گا؟ نیچرلی ملے گا، ضرور ملے گا۔ تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ اور اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جو بھی نیکی کے کام ہم کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں ان کی بہت قدر و منزلت ہے۔ یہ محسنین کے لیول کے کرنے کے کام ہے جو ہم دنیا میں اگر ہم ان کاموں کو کریں گے، اور خوش دلی سے کریں گے، خوشی سے کریں گے، محبت سے کریں گے، اور ان پہ دوام بھی رکھیں گے۔ یہ نہیں کہ آج کیا اور کل چھوڑ دیا، ایک دن کلاس لی 4 دن چھٹی کر لی، نہیں، دوام کے ساتھ نیکی کے کام کریں گے۔ اور ان دونوں کے علاوہ دو باغ ہیں، تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ کیسے ان کے رنگ ہیں؟ گہرے سبز، ڈارک گرین، بہت ڈارک گرین کلر جو ہوتا ہے نا۔ تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں جو دو چشمے ہیں، دونوں جوش مارنے والے، تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں
جھٹلاؤ گے. ان دونوں میں پھل ہیں, کھجور کے درخت ہیں اور انار بھی ہیں. تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک عورتیں ہیں خوبصورت. تو یہاں پر عورتوں کی جو کوالٹی سب سے پہلے مینشن کی گئی ہے وہ ان کی نیکی ہے. تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ حوریں ٹھہرائی ہوئی خیموں میں. تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ نہیں چھوا انہیں کسی انسان نے اس سے پہلے اور نہ کسی جن نے. یہ بات دوبارہ مینشن کی گئی. تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے قالینوں پر سبز اور نادر خوبصورت. تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. بہت بابرکت ہے نام آپ کے رب کا جو بزرگی والا اور عزت والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ذی الجلال والاکرام. حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ان ناموں کے ساتھ چمٹ جاؤ, یعنی ان کے ساتھ جو ہے وہ دعائیں مانگا کرو. یہ اسم اعظم ہے, ان کے تھرو جو ہے وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو آج کل اپنی دعاؤں میں ذی الجلال والاکرام کو ہم سب ضرور ایڈ کر لیں. سورۃ الواقعہ. واقعہ جو ہے وہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے, یعنی قیامت ہے جو واقعہ ہو کے رہنے والی ہے, وہ ہو کے رہے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعہ, جب قائم واقع ہو جائے گی, واقع ہونے والی. لیس لوقعتها کاذبہ, نہیں ہے اس کا واقع ہونا کوئی جھوٹ. پست کرنے والی, بلند کرنے والی. پست کون ہوگا؟ جو اس نے کوالیفائی نہیں کیا جنتوں کے لیے, دنیا میں کوششیں نہیں کی, وہ پست ہو جائیں گے. اور جنہوں نے کوششیں کی ہیں رافعہ, وہ بلند ہو جائیں گے, وہ کوالیفائی کر جائیں گے جنتوں کے لیے. جب ہلائی جائے گی زمین, سختی سے ہلایا جانا, اور ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے پہاڑ, ریزہ ریزہ کیا جانا, تو ہو جائیں گے وہ گرد و غبار منتشر. تو ہو جاؤ گے تم تین گروہوں میں, یعنی تین گروپس میں, میجر گروپس میں ڈویژن کر دی جائے گی. بس دائیں ہاتھ والے, پہلا گروپ کیا ہے؟ دائیں ہاتھ والا. تو کیا ہے دائیں ہاتھ والے؟ اور بائیں ہاتھ والے کیا ہیں؟ بائیں ہاتھ والے. اور آگے بڑھنے والے, اور آگے بڑھنے والے جو عمل میں سبقت لے گئے, درجوں میں آگے چلے گئے, ایمان, عمل اور اچھے اخلاق اور عمل صالح کی وجہ سے یہ والسابقون السابقون بن گئے. یہی وہ لوگ ہیں جو مقرب ہے, باغات میں نعمتوں والی ہوں گے. ایک بڑا گروہ پہلوں میں سے اور بہت تھوڑے پچھلوں میں سے, یعنی جو جتنے قریب کے زمانے کے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, ان کی میجورٹی جنتوں کے لیے کوالیفائی کرے گی. اور کم ہی لوگ ہیں جو بعد کے جو ہے لوگ زمانوں کے جو ہے وہ جنت کے میں جائیں گے. کہاں پر ہوں گے وہ؟ علی سرور موضونہ, تختوں پر ہوں گے سونے کے تاروں سے بنے ہوئے, تکیے لگائے ہوئے ہوں گے اس پر آمنے سامنے. گردش کر رہے ہوں گے ان پر لڑکے ہمیشہ رہنے والے, 7 پیالوں اور سراہیوں کے, اور ساگر بہتی شراب کے. نہ وہ سر میں درد کیے جائے گا اس سے, اور نہ وہ بہکیں گے. اور پھل اس میں ہوں گے جو وہ پسند کریں گے, اور گوشت پرندوں کا اس میں سے جو وہ خواہش کریں گے. اور گوری عورتیں بڑی آنکھوں والی, جیسے موتی چھپے ہوئے ہوں, بدلہ ہے اس کا جو تھے وہ عمل کرتے. تو جس جس کو ساری اوپر مینشن نعمتیں چاہیے تو وہ کیا کرے؟ عمل میں بھاگ پڑے, تیزی سے عمل کی طرف اپنے آپ کو لے جائے, نہ مگر کہنا سلام سلام. وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ. اور دائیں ہاتھ والے, اور کیا ہیں یہ دائیں ہاتھ والے؟ بیریوں میں بغیر کانٹوں کے, اور کھیلوں میں تہ بتہ. یعنی اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جو سابقون جن کو پہلے مینشن کیا گیا, یہ ہائیسٹ لیول کے جنتی ہیں, اور اصحاب یمین جو ہیں یہ بھی جنتی ہیں, مگر ان کا لیول ان سے تھوڑا سا کم ہے. اور سایوں میں لمبے, اور پانی میں بہتے ہوئے, اور پھلوں میں بکثرت, نہ ختم ہونے والے اور نہ روکے جانے والے, اور نشست گاہوں میں اونچی. بے شک ہم پیدا کریں گے انہیں نئے سرے سے, اور ہم بنا دیں گے انہیں کنواریاں. تو دنیا کی بوڑھی عورتوں کو نئے سرے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پیدا کر دیں گے, اور خاوندوں کی پیاریاں ہم امت.
خاوندوں سے محبت کرنے والی ہوں گی اور ان کی سیم ایج پہ ہوں گی. اور پھر اگلے کیا آ رہے ہیں؟ دائیں ہاتھ والے. ایک بڑا گروہ ہوگا پہلوں میں سے اور ایک بڑا گروہ ہوگا پچھلوں میں سے. یہ ڈسکرپشن کن کا آیا ہے؟ جو کہ رائٹ ہینڈ والے ہیں، جو کہ دونوں گروپس وہ ہیں جو جنت کے لیے کوالیفائی کر گئے ہیں. پہلے والوں کا لیول ہائر سائٹ پر ہے، دوسرے والوں کا ان سے تھوڑا کم ہے. اب آ رہے ہیں اصحاب الشمال، بائیں ہاتھ والے. کیا ہیں بائیں ہاتھ والے؟ ان کی سزا انہیں مل رہی ہے، وہ کیا ہے؟ سخت گرم ہوا میں اور کھولتے پانی میں اور سائے میں سیاہ دھوئیں کے، نہ ٹھنڈا اور نہ عمدہ. بے شک وہ تھے وہ پہلے ان سے خوشحال. یعنی زمین پر بائے حک اور بائے کروک، حلال تھا یا حرام تھا، انہوں نے اپنے لیے خوشحالیوں کا ارینجمنٹ کر کے رکھا ہوا تھا. تو دنیا میں آخرت کو بھولے ہوئے تھے، اللہ کے احکامات کے پر عمل کرنے کو بھولے ہوئے تھے، نمازوں کو چھوڑ کے رکھتے تھے، قرآن پڑھنے کو انہیں شوق نہیں ہوتا تھا. وہ کہتے تھے یہ تو بڑا مشکل ہے، میں کیسے اس کو پریکٹس کروں. تو ان کا پھر یہاں پر بتایا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ، بلکہ پوچھا تھا کہ کیا تم پسند کرتے ہو صحابہ کرام سے کہ تم اہل جنت کا میجر پارٹ ہو، یعنی کہ زیادہ پورشن آپ کا ہو؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کتنا حصہ ہوں گے؟ کسی نے کہا ایک حصہ، کسی نے کہا دوسرا حصہ ہوں گے جنت میں ہماری پاپولیشن مسلمانوں کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں امید رکھتا ہوں کہ تم جنت کی پاپولیشن کا ہاف ہوگے. یعنی جتنے لوگ جنت میں جائیں گے اس میں سے 50% جو ہے وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ ہوں گے. انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دیجیے گا. اور تھے وہ اصرار کرتے گناہ پر بہت بڑے. بہت بڑا گناہ کیا ہے یہاں پر؟ الہند فی العظیم، شرک کو کہا گیا. یہ شرک کرتے تھے اور اس پر جمے رہتے تھے. اور تھے وہ کہا کرتے کیا جب ہم مر جائیں گے یا ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں، تو بے شک ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے ہیں. کیا یہ پاسبل ہے؟ کیا بھلا ہمارے آباء و اجداد اس سے بھی پہلے کہ کہہ دیجئے بے شک پہلے اور پچھلے البتہ جمع کیے جانے والے ہیں ایک مقررہ وقت پر معلوم کے. پھر بے شک تم اے گمراہ ہو جھٹلانے والے ہو تو البتہ کھانے والے ہو ایک درخت سے جو کہ ہے زقوم کا، پھر بھرنے والے ہو اس سے اپنے پیٹوں کو، پھر بھرنے والے ہو اس پر کھولتے، پینے والے ہو اس پر کھولتے پانی سے، پھر پینے والے ہو پینا کس کی طرح؟ حیم، پیاسے اونٹ کی طرح. حیام جو ہے وہ اونٹوں کی ایک بیماری ہوتی ہے جس میں وہ پانی پی پی کر مر جاتا ہے مگر اس کی پیاس نہیں بجھتی. یہی حال اہل جہنم کا ہونے والا ہے. یہ ہوگی مہمانی ان کی دن بدلے کی. ہم نے پیدا کیا تمہیں، پس کیوں نہیں تم تصدیق کرتے؟ کیا بھلا دیکھا تم نے جو تم منی ٹپکاتے ہو کہ ایک سپرم سے اور ایک پانی کی بوند سے کیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک بچے کو پیدا کر دیتے ہیں. اللہ پاک کہتے ہیں آپ اس پر غور تو کر کے دیکھیں انسان، کیا تم پیدا کرتے ہو اسے یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے مقدر کیا ہم نے تمہارے درمیان موت کو، اور نہیں ہے ہم عاجز اس پر کہ ہم بدل ڈالے تم جیسوں کو، اور ہم نئے سرے سے پیدا کر دے تمہیں ایسی صورت میں جو نہیں تم جانتے. البتہ تحقیق جان دیا تم نے پیدائش پہلی کو، تو کیوں نہیں تم نصیحت پکڑتے؟ کیا پلا دیکھا تم نے جو تم بوتے ہو، کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اسے اگانے والے ہیں؟ کہ بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنے ارد گرد، اپنی زندگیوں پر، اپنے بچوں پر، اپنی کھیتیوں پر اور دنیا کے معاملات پر غور تو کر کے دیکھو. اگر ہم چاہیں تو ہم البتہ اس کو چورا چورا کر دیں اور تم رہ جاؤ باتیں کرتے. بے شک ہم البتہ تاوان میں ڈالے گئے ہیں، بلکہ ہم تو محروم کر دیے گئے ہیں. کیا بھلا دیکھا تم نے پانی کو، وہ جو تم پیتے ہو، کیا تم اس کو اتارتے ہو بادل سے یا ہم اس کو اتارنے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں ہم اسے بناتے سخت کھارا، تو کیوں نہیں تم شکر کرتے. واقعی سوچنے کی بات ہے کہ اگر پانی ایکسٹریملی جو ہے وہ سالٹی ہو جائے تو کیا پی سکتے ہیں؟ سمندر کا پانی زبان پہ رکھ سکتے ہیں؟ ایک قطرہ بھی جس کو آپ کہتے ہیں نا، وہ انسان اپنے اوپر نہیں رکھ سکتا، منہ میں ڈال سکتا. کیا پھر دیکھا تم نے آگ کو، وہ جو تم سلگاتے ہو، کیا تم نے پیدا کیا ہے اسے، درخت اس کا، یا ہم ہیں اس کو پیدا کرنے والے؟ تو عرب میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ ایک درخت ہے گرین کلر کا، وہ ہوتا ہے جب اس کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اسٹرائک کیا جاتا ہے تو اس میں سے آگ نکلتی ہے. تو اللہ پاک اس کی طرف ریفر کریں کہ یہ آگ تم نے پیدا کی ہے یا ہم نے پیدا کر کے دی ہے، تمہیں بنا کے دی ہے؟ ہم نے بنایا اسے ایک نصیحت اور فائدے کی چیز
مسافروں کے لیے، تو کیا کرو، فسبح بسم ربک العظیم، تو تسبیح کیجئے، نام کی اپنے رب کی جو کہ نہایت عظمت والا ہے۔ سبحان ربی العالی اور سبحان ربی العظیم۔ بس نہیں میں قسم کھاتا گرنے کی جگہوں کے ستاروں کے، یعنی اس سے کیا مراد ہے، جب ستارے غروب ہو جاتے ہیں یا جب شیاطین کو مارا جاتا ہے بھگانے کے لیے۔ بے شک وہ البتہ قسم ہے اگر تم جانتے ہو بہت بڑی، انہو لقرآن کریم، بے شک وہ یقیناً قرآن ہے عزت والا، فی کتاب مکنون، ایک کتاب میں محفوظ، نہیں چھوتے اس کو مگر وہ جو پاک ہے، نازل کردہ ہے اپنے رب کی طرف سے تمام جہانوں کے۔ تو قرآن مجید کو جو ہے وہ یہاں پر کتاب مکنون بھی کہا گیا، اور پاک لوگ اس کو چھوتے ہیں، یعنی جو کہ مسلمان ہیں، باوضو بھی ہوں، ریکمینڈڈ ہے کہ وضو کے ساتھ جو ہے وہ قرآن مجید کو پڑھا جائے، مگر پیریڈز والی خواتین کپڑے کی آڑ کے ساتھ، گلوز کے ساتھ اس کو اپنی ریگولر کلاسز کے لیے جو ہے وہ پکڑ سکتی ہیں، مگر عبادت کے لیے یا ویسے نارمل ریسٹیشن کے لیے قرآن کو آپ نہیں پڑھ سکتے جب آپ پیریڈز کی سچویشن میں ہیں۔ جب آپ ایز اے اسٹوڈنٹ ہیں یا جب آپ ایز اے ٹیچر ہیں تو پھر آپ گلوز کے ساتھ اس کو پڑھ سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں۔ کیا بھلا اس بات پر تم بے پرواہی کرنے والے ہو اور تم بناتے ہو حصہ اپنا کہ تم جھٹلاتے ہو۔ تو اتنا امپورٹنٹ اور اتنا خوبصورت اور اتنا عمدہ قرآن ہے، اور اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، اس پر عمل ہی نہیں کرتے، اس کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ بس کیوں نہیں، جب پہنچ جائے گی جان حلق کو اور تم اس وقت تم دیکھ رہے ہوگے۔ اس وقت کیا ہوتا ہے، جب حلق کی طرف جان آ جاتی ہے تو پھر انسان کوئی بات نہیں کر سکتا، کوئی انسٹرکشنز نہیں دے سکتا، کوئی نصیحت نہیں کر سکتا، اور ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں اس کے تم سے، اور لیکن تم نہیں دیکھتے۔ تو کیا فرشتے جب جان نکال رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، کئی دفعہ کیا کہتا ہے جو عموماً لاسٹ منٹ پر پیشنٹس کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، ہمارے ہاتھوں میں تھے، اور ایک دم جو ہے وہ باتیں کرتے کرتے اور بس خاموش ہو گئے اور ختم۔ تو فرشتے جب جان نکال کے لے کے جاتے ہیں تو پتہ بھی نہیں لگتا۔ تو کیوں نہیں، اگر ہو تم نہیں بدلہ دیے جانے والے، تم لوٹاتے اسے اگر ہوتے تم سچے، بس لیکن اگر ہے وہ مقربین میں سے تو راحت ہے اور عمدہ رزق ہے، مرنے کے ساتھ ہی راحتیں اور رزق سٹارٹ ہو گیا، اور جنت ہے نعمتوں والی، اور بعد میں بھی اس کے لیے ریوارڈ ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ مرنے والے کے پاس فرشتے جو ہے، جو ایمان والا ہوتا ہے اس کے پاس کیسے خوشبودار کپڑے میں اس کو لپیٹ کے لے کے جاتے ہیں، اور خوش شکل جو ہے وہ فرشتے آتے ہیں، اور پھر جب اس کو محبت سے نکال کے لے کے جاتے ہیں تو ہر آسمان پر اس کو ویلکم کیا جاتا ہے، اس کو سلام کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو یہ کون ہے، فلاں، یہ فلاں بن فلاں ہے، تو پھر اس کو رسپیکٹ کے ساتھ ویلکم کیا جاتا ہے، خوشی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اس کی روح کو نکالا جاتا ہے، اور کہا کیا کہا جاتا ہے، یہ پاک روح تھی جو پاک جسم میں پلتی رہی۔ لیکن اگر وہ دائیں ہاتھ والے ہیں تو سلام ہے تیرے لیے کہ دائیں جانب والوں میں ہوں، اور لیکن اگر وہ جھٹلانے والے ہیں، گمراہ ہیں، تو مہمانی ہے ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی کی، تو جلنا ہے جہنم میں۔ بے شک یہ البتہ وہی ہے جو حق ہے، یقینی، حق الیقین ہو کے رہنے والا ہے، اور یہاں پر بری روح کا جو ہے وہ اپوزٹ ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، ان کو کیا ہے، انہوں نے جلنا ہے، کھولتا ہوا پانی ہے، اور سختی سے اور مارتے ہوئے ان کی روحوں کو نکالا جاتا ہے۔ تو کیا کرو، فسبح بسم ربک العظیم، تو اپنے رب کے نام کی تسبیح جو ہے وہ پڑھتے رہا کرو جو کہ نہایت عظمت والا ہے۔ سورۃ الحدید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، تسبیح کی ہے اللہ کے لیے اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ تو ہم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ دنیا میں جو بھی چیز ہے، ہر چیز جو ہے وہ اس کی تسبیح اور اس کی بڑائی کو جو ہے وہ بیان کر رہی ہے۔ جیسے داؤد علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ پہاڑ تسبیح کیا کرتے تھے، لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے، وہ موت دیتا ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ اوپر ہر چیز کے خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ وہی اول ہے اور آخر، ظاہر ہے اور باطن، اور وہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔
آیت نمبر 3 کے بارے میں آتا ہے کہ جس کو وسوسے بہت زیادہ آتے ہوں، وسوسوں کا پرابلم ہو جس کو، تو اس کو چاہیے کہ وہ ان آیات کی کثرت سے تلاوت کیا کرے، کیونکہ یہ ساری جو کوالٹیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس بیان کیے گئے ہیں، یہ اور کسی انسان کے اندر ہو ہی نہیں سکتے۔ نہ کوئی زندہ فار ایور رہ سکتا ہے، نہ کوئی اول ہے، کوئی بھی دنیا میں ایسا شخص نہیں ہے جو پہلے دن کا آیا اور آج تک ہو، ایسا ہے نا، سب چلے گئے نا، اور نہ ہی کوئی ایسا ہے جو قیامت تک رہ سکتا ہے۔ تو یہ ایسے ایٹریبیوٹس ہیں جو پیور اللہ کے ہیں۔ وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں، پھر وہ بلند ہوا عرش پر، وہ جانتا ہے جو کچھ داخل ہوتا ہے زمین میں اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ اترتا ہے آسمان سے اور جو کچھ چڑھتا ہے اس میں، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو، اور اللہ اسے جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ پاک کہ جو کچھ بھی آپ دعائیں کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، وہ سب اوپر کو چڑھ جاتی ہیں اللہ کے پاس، اور آسمان سے کیا اترتا ہے؟ بارشیں اترتی ہیں، اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، اللہ کا فضل اور کرم اترتا ہے، اور وبائیں بھی اترتی ہیں اوپر سے۔ اور پھر اس کے علاوہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، جو کچھ بھی کر رہے ہو، موبائل پہ کیا دیکھ رہے ہو، باہر مارکیٹ میں جا کے کیا کر رہے ہو، چپ کے کیا کر رہے ہو، سب کے سامنے کیا کر رہے ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر دم ہمارے ساتھ ہے، اور بہترین سرویلنس کیمراز ہمارے پاس اوپر جو ہے وہ انسٹالڈ ہیں، جن سے CCTV فوٹیج جو ہے وہ جس کی کبھی بھی فیل نہیں ہوتی اور وہ کبھی بھی بند نہیں ہوتی، اس کی ریکارڈنگ ہر دم 24/7، اور اسی کے لیے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سارے کام، عرش پر ہوتے ہوئے بھی بندوں کے معاملات کی خبر رکھنے والی اللہ کی ذات ہے۔ اسی لیے آپ کو پیرنٹنگ کا ایک ٹپ ہم کیا ہمیشہ دیتے ہیں کلاسز میں، کہ اپنے بچوں کو اللہ سے جوڑیں، اللہ کا ڈر ڈالیں۔ ہم اپنے بچوں کے ساتھ 24/7 نہیں رہ سکتے، وہ دوسرے ملکوں پڑھنے چلے جائیں گے، وہ جابس کے سلسلے میں چلے جائیں گے، وہ اپنے کالج یونیورسٹیز بیٹھے ہوں گے، تو کیا ہم ہر دم ان کے ساتھ ہوں گے؟ پاسبل ہے؟ نہیں۔ جب چھوٹے ہوتے ہیں تب تو ہم انہیں کر سکتے ہیں، ان کی ٹیک کیئر کر سکتے ہیں، وہ بھی جب ہم بھی سو جاتے ہیں وہ بھی سو جاتے ہیں تو کون ان کی سرویلنس کر رہا ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو اس لیے کتنا ضروری ہے کہ بچوں کو اللہ کے ساتھ جوڑا جائے، اللہ کا خوف ان کے دلوں میں ڈالا جائے، مگر صرف خوف نہیں ڈالنا، کمبینیشن آف محبت اینڈ خوف، دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں۔ وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور وہ خوب جاننے والا ہے سینوں والے بھید۔ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور خرچ کرو اس میں سے جو اس نے بنایا تمہیں جانشین اس مال میں، اور وہ لوگ جو ایمان لائے تم میں سے اور انہوں نے خرچ کیا، ان کے لیے اجر ہے بہت بڑا۔ تو اس سے پہلے کہ وقت آ جائے کہ انسان اپنے ہاتھ سے کچھ نہ دے پائے، موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اور اسپیسیفکلی رمضان کو کنسیڈر کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں ہم سب خرچ کر لیں، کیونکہ پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمارے ہاتھ کچھ نہیں رہے گا، سب ورثہ کا ہو جائے گا۔ اور کیا ہے تمہیں نہیں تم ایمان لاتے اللہ اور اس کے رسول پر، اور وہ دعوت دیتا ہے تمہیں کہ تم ایمان لاؤ اپنے رب پر، حالانکہ تحقیق اس نے لیا پختہ عہد تم سے، اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ تو یہاں پر کیا ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ ایمان بھی لے کر آؤ، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرو، اور مکہ والوں کو کیا کہا کہ رسول تو تمہارے اندر موجود ہے، وہ تمہیں دعوت دے رہے ہیں، وہ نیکی کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں، تو تم کیوں نیکی کے کام نہیں کرتے؟ کیوں اپنی پرانی باتوں اور اپنے پرانے خیالات کو چھوڑ کر دین اسلام کو اڈاپٹ کرتے؟ وہی ہے جو نازل کرتا ہے اپنے بندوں پر آیات تاکہ واضح کر دے، اور وہ نکالے تمہیں اندھیروں سے طرف روشنی کے، اور بے شک اللہ تم پر البتہ بہت شفقت کرنے والا ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، انسان کو جہالت اور گمراہی کے اندھیروں سے نور اور ہدایت کی روشنی کی طرف لے کر آتا ہے۔ اور کیا ہے تمہیں کہ نہیں تم خرچ کرتے اللہ کے راستے میں، اور اللہ ہی کے لیے ہے میراث آسمانوں اور زمینوں کی، نہیں برابر ہو سکتا تم میں سے وہ جس نے خرچ کیا پہلے فتح کے دن اور جنگ کی، اور یہی وہ لوگ ہیں جو زیادہ درجے میں ہیں ان سے کہ جنہوں نے خرچ کیا اس کے بعد اور انہوں نے جنگ کی، اور ہر ایک سے وعدہ کیا ہے اللہ نے بھلائی کا، اور اللہ اس کو جو تم عمل کرتے ہو خوب خبر رکھنے والا ہے۔ تو یہاں پر ابھارا جا رہا ہے دین کی خدمت کے لیے، دین کے کاموں کے لیے جو ہے وہ مال کو خرچ کیا جائے، جان بھی اور مال بھی۔
تو صحابہ کرام کے بھی یہ تھا نا کہ وہ جب بھی کوئی ضرورت ہوتی تھی فوراً حاضر ہوتے تھے. ابو بکر صدیق کے بارے میں ہم کیا پڑھتے ہیں کہ وہ سارے گھر کا سامان انہوں نے جو ہے وہ جنگ کے موقع پر جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کر دیا تھا. اپنے گھر آئے دیوار پہ ہاتھ لگا تو ایک کیل لگا ہوا نظر آیا. انہوں نے سوچا یہ کیوں رہ گیا میرے سے. ایسے تھے ان کے جسم. تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے کہ اب کیسے کریں گے ہم بھی خرچ؟ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، غریبوں کی مدد کریں، اور وہ انسٹیٹیوٹس جو دین کا اوتھینٹک علم پھیلا رہے ہیں ان کو ضرورت ہوتی ہے. کیونکہ یہ دیکھیں یہ کام جو ہے وہ کوئی بھی کام پیسے کے بغیر نہیں ہو سکتا. آپ ایک بلڈنگ کی کنسٹرکشن ہے، پھر اس کے رننگ اخراجات ہیں، پھر اس میں بجلی کا انتظام ہے، پانی ہے، ٹیچرز ہیں، ان کی کتابیں ہیں. اب یہ اوپر سے تو پیسے نہیں گریں گے نا، کون کرے گا یہ سارے کام؟ یہ ہم سب نے انشاءاللہ مل کے کرنے ہیں. تو ایسے پلیٹ فارمز کا ضرور حصہ بنے، اور ایسے پلیٹ فارمز پہ خرچ کرنے کا ڈبل فائدہ ہے. ایک تو دنیا میں تو فائدہ ہے ہی ہے، یقیناً لوگ پڑھیں گے تو یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی ہو جائے گا کہ جب تک اس انسٹیٹیوٹ میں اللہ کا کلام پڑھا جائے گا، بچے پڑھتے رہیں گے، اسٹوڈنٹس آتے رہیں گے، سیکھتے رہیں گے، وہ ہمارے لیے ہمارے نامہ اعمال میں صدقہ جاریہ کی طرح ایڈ ہوتا چلا جائے گا. تو ایسی جگہوں کو ڈھونڈیں، ایسے لوگوں کے ساتھ جڑیں، اور اس کے بعد کیا کریں کہ ان کے اوپر خرچ کریں اور اچھے کاموں کو کی ٹرینڈ سیٹ کریں. جیسے برائی کے کاموں میں ٹرینڈ سیٹ ہوتے ہیں نا، اب دیکھیں فیشن کتنی تیزی سے پھیلتا ہے نا. تو نیکی کے کاموں کا فیشن کیوں نہیں پھیل سکتا؟ کیونکہ پھیلانے والے اتنے انتھوزیاسٹک نہیں ہوتے نا. بس ٹھیک ہے، چپکے سے 5,000 دے دیا، 10,000 ٹھیک ہے، میں نے اس کا ادھر کا ادھر کر دیا. خود بھی کریں، اپنے پیاروں کو بھی بتائیں کہ آپ لوگ بھی پارٹیسپیٹ کریں، آئے ہم اس کا حصہ بنے، تاکہ ہمارے سارے پیارے ہمارے ساتھ انشاءاللہ جنتوں میں ہم سب اکٹھے ہوں. من ذا الذی، کون ہے جو یقرض اللہ، جو قرض دے گا اللہ کو، قرضا حسنا، قرض اچھا، فَيُضَاعِفَهُ، تو وہ دگنا کر دے گا اس کو، لہو اس کے لیے، وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور اس کے لیے ہے اجر عزت والا. قرض حسنا جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کاموں کے لیے اسپیسیفکلی، یعنی دین کے ابلاغ کے لیے جو پیسہ ہم خرچ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنے ذمہ قرض کنسیڈر کرتے ہیں. تو قرض کیا ہوتا ہے؟ قرض کو واپس آنا ہوتا ہے. تو اللہ پاک اس کو واپس کر کے دیتے ہیں. اور قرض کس طرح کیسے ادا کریں گے، اللہ کی راہ میں کیسے خرچ کریں گے؟ سب سے پہلے تو حلال مال کے ساتھ، حلال اور اچھی نیت کے ساتھ، اور مقصد کیا ہو؟ صرف اللہ کی رضا ہو. اگر ہمارے پاس کوئی حرام مال پڑا ہوا ہے، سودی مال پڑا ہوا ہے، سیونگ اکاؤنٹ کا مال پڑا ہوا ہے، اگر ہم اس سے نکال کر مصحف بھی خرید کر دیں گے تو وہ اللہ کے ہاں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. خوش دلی سے خرچ کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں گے، اور کسی کو دکھا کر، جتلا کر، احسان جتا کر نہیں خرچ کریں گے. نیت بھی اچھی ہوگی اور اس کے بعد اخلاق بھی اچھا ہوگا، تو پھر ہی ایسا مال جو ہے وہ اللہ کے ہاں قبول ہوگا. اور سورہ بقرہ میں آپ نے اس کی بار بار ڈیٹیل پڑھ لی تھی کہ من اور اذا کے تھرو جو بھی خرچ کیا جاتا ہے وہ سارا کا سارا ویسٹ ہو جاتا ہے. تو اس سے بڑی جو ہے وہ خسارہ اور کیا ہوگا کہ انسان اللہ کے پاس جائے اس امید کے ساتھ کہ جو کچھ بھی میں دنیا میں خرچ کرتا رہا آج مجھے اس کا ریوارڈ ملے گا، اور اس کا نامہ اعمال زیرو، کچھ بھی نہ لکھا ہو اس کے اندر. تو جو بھی دکھاوے کے لیے کیا ہوگا، یا تکلیف دی ہوگی، یا احسان جتا کے کیا ہوگا، وہ سارا کا سارا ضائع کر دیا جائے گا. وہ جس دن آپ دیکھیں گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دوڑتا ہوگا نور ان کا ان کے آگے آگے، اور ان کی دائیں جانب خوشخبری ہے تمہیں آج کے دن ایسے باغات کی بہتی ہیں جن کے نیچے سے نہریں، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں. ذالک ھو الفوز العظیم، یہی ہے کامیابی جو کہ بہت بڑی ہے. تو قیامت کے دن ہم جانتے ہیں کہ سورج، چاند، ستارے، سب کی روشنی ختم ہو جائے گی، اور وہاں پر کیا ماحول ہوگا؟ پچ ڈارک. تو ایسی سچویشن میں ہر مومن کو اس کے ایمان، عمل صالح کی بیس پر جو ہے وہ روشنی، ان کا نور عطا کیا جائے گا، جس کی گائیڈنس میں جو ہے وہ آگے چلیں گے. اور منافقین کا نور جو ہے وہ کبھی جلے گا کبھی بجھے گا، کیونکہ وہ دنیا میں کبھی اچھے کام کرتے تھے کبھی چھوڑ دیتے تھے. اور کافرین جو ہے وہ تو پچ ڈارک کے اندر ہوں گے. امیجن کریں نا 2 منٹ کے لیے کہ آپ ایسی جگہ پہ ہم کھڑے ہیں جہاں پہ بالکل پچ ڈارک ہے، کیا ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اور خاموشی ہے اور پچ ڈارک ہے، اور کیا ہے؟ کیا فیلنگ آ رہی ہے نا، کتنا خوف ہے. تو اس نور کو کیسے مکمل کرنا ہے ہم نے، اس کے لیے دعائیں بھی کرنی ہے اور اس کے لیے کوشش بھی کرنی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں کو نور ملے گا ان کے اعمال کی بیس پر. کچھ لوگوں کو عظیم پہاڑوں کے برابر نور ملے گا جو کہ اینڈ تک ان کو گائیڈ کرے گا. پل صراط سے وہ تیزی سے گزریں گے، اور وہ
جو ہے گائیڈ ہوتے ہوئے جنت کی طرف چلے جائیں گے، اور کچھ لوگوں کو اس سے کم نور ملے گا، اور سب سے کم نور والے کیسے ہوں گے؟ ان کا نور جو ہے وہ صرف ان کے انگوٹھے پر ہوگا، تھوڑی سی لائٹ ہوگی، کبھی جلے گی اور کبھی بجھے گی۔ اور یہ کیسے لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے کبھی نیکی کرتے تھے، کبھی چھوڑ دیتے تھے، کبھی قرآن کی کلاس کے لیے کنسسٹنٹ تھے، کبھی کنسسٹنٹ نہیں تھے، کبھی نماز پڑھتے تھے، کبھی چھوڑ دیتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کا نور کبھی چلے گا اور کبھی بجھے گا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ جب بجھ گیا تو نیچے کیا ہے؟ پل صراط ہے، جو باریک سے زیادہ، بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ تو اس میں کیا ہوگا؟ اٹک کر پھر گر جائے گا انسان۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس نور کو اویل کرنے والوں میں بنائے، آمین۔ جس دن کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں، انہیں جو ایمان لائے تھے، انتظار کرو ہمارا، ہم روشنی حاصل کریں تمہارے نور سے، تو کہا جائے گا لوٹ جاؤ اپنے پیچھے، پھر تلاش کرو نور کو، تو حائل کر دی جائے گی ان کے درمیان ایک دیوار، ایک دروازہ ہوگا اس کے اندرونی جانب جس میں رحمت ہوگی۔ یہاں پر اس میں کون لوگ ہوں گے؟ اس میں ایمان والے ہوں گے، اور ان کی بیرونی جانب ان کے لیے عذاب ہوگا۔ اب کیا ہوگا کہ جو منافقین ہیں وہ کہیں گے ہمیں بھی تو نور چاہیے، تو وہ مسلمانوں سے، ایمان والوں سے مانگیں گے، تو کیا ہوگا؟ ان کے اور ایمان والوں کے درمیان ایک دیوار آ جائے گی، اور دیوار کے ایک طرف تو عذاب ہے اور دوسری طرف اللہ کی رحمت اور اس کا نور ہے۔ تو وہ پکاریں گے انہیں، کیا نہیں تھے ہم تمہارے ساتھ؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، بلکہ تم فتنے میں ڈالا تم نے اپنے آپ کو، اور انتظار میں رہے تم، اور شک کیا تم نے، اور دھوکے بھی ڈالا تمہیں تمناؤں نے، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا، اور دھوکے میں ڈالا تمہیں اللہ کے بارے میں۔ کس نے؟ دھوکے باز نے، یعنی شیطان نے۔ ایک ہی گھر میں رہتے تھے، ایک ہی ورک پلیس پہ کام کرتے تھے، ایک ہی سوسائٹی میں رہتے تھے، مگر منافقین کیا کرتے تھے؟ دھوکا دیتے تھے مسلمانوں کو۔ اوپر اوپر سے تو کہتے تھے ہم ایمان لے آئے، مگر اندر سے ایمان نہیں لے کر آئے تھے۔ تو یہی حال پھر قیامت والے دن بھی ان کے ساتھ ہوگا، کہ ان سے ان کا نور جو ہے وہ چھین لیا جائے گا۔ اور ان کے لیے کیا چیز نے انہیں دھوکے میں ڈالا؟ شیطان نے۔ اس نے دنیا کی لذتوں کو اور نافرمانیوں کو جو ہے وہ اس پر اپنے آپ کو، انہوں نے کہا کہ بس یہ ہمارے لیے انف ہے، دنیا ہمارے لیے انف ہے، ہمیں مل رہا ہے نا، جب دنیا میں اتنا مل رہا ہے تو آخرت میں کیوں نہیں ملے گا؟ یہ بھی انسان کا بہت بڑا دھوکا ہوتا ہے کہ جب دنیا میں اتنی نعمتیں مل رہی ہیں تو آخرت میں کیوں نہیں ملیں گی؟ اور پھر دنیا کی خواہشات اور دنیا کی نعمتوں کو اپنے لیے انف سمجھا۔ تو آج نہ لیا جائے گا تم سے کوئی فدیہ، اور نہ ان سے جنہوں نے کفر کیا، ٹھکانہ تمہارا آگ ہے، وہی دوست ہے تمہاری، اور کتنی بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ کیا نہیں وقت آیا ان کے پاس جو ایمان لائے کہ جھک جائیں دل ان کے ذکر کے لیے اللہ کے، اور جو نازل ہوا حق میں سے، اور نہ وہ ہو جائیں ان لوگوں کی طرح جو دیے کی کتاب اس سے پہلے تو طویل ہو گئی ان پر مدت، تو سخت ہو گئے دل ان کے، اور اکثر ان میں سے نافرمان ہیں۔ تو خواہشات والی زندگی، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے یہ دلوں کو سخت کر دیتی ہے۔ جب دنیا کی روٹین پر ہم چلتے چلے جاتے ہیں، ہر چیز آل گڈ چل رہی ہوتی ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کا دل جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے۔ تو خشوع کے ساتھ اپنے رب کے آگے جھکنا ہے، اور اپنے دل کو چیک کرنا ہے کہ میرے اندر کتنا جو ہے وہ خشوع آیا، اور میں نے کتنے اللہ کے احکامات پر اپنے دل کو جھکایا۔ کیا میں جو بھی اللہ کے احکامات پڑھ رہی ہوں میں اس پر آمنا و صدقنا کہتی ہوں کہ نہیں؟ اپنے آپ کو چیک کرتے رہیں۔ جان لو بے شک اللہ وہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد، تحقیق بیان کر دی ہم نے تمہارے لیے آیات تاکہ تم عقل سے کام لو۔ بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں مصدقینہ ہوتے ہیں، بہت زیادہ صدقہ کرنے والے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سواد اور داد دونوں پر تشدید آئی ہے نا، تو یہ تشدید ہوتی ہے ایمفسس کے لیے، بہت زیادہ صدقہ کرنے والے مرد۔ اور جنہوں نے قرض دیا اللہ کو اچھا قرض، تو دگنا کیا جائے گا ان کے لیے، اور انہیں کے لیے اجر ہے عزت والا۔ قرض حسنہ کی جو بات پیچھے چل رہی تھی نا، یہ وہی ہے۔ تو جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں اور گواہی دینے والے ہیں اپنے رب کے پاس، انہی کے لیے ہے اجر ان کا اور نور ان کا۔ اور وہ جنہوں نے کفر کیا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، اور یہی لوگ کون ہیں؟ جہنم کے ساتھی ہیں۔ اے علمو جان لو، انما الحیات الدنیا لعب ولحم وزینت وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد
اور جان لو بے شک زندگی دنیا کی کھیل اور تماشا ہے، اور زینت اور باہم فخر کرنا ہے آپس میں، اور ایک دوسرے پر کثرت حاصل کرنا ہے مالوں میں اور اولاد میں. ویری امپورٹنٹ پورشن آف دا آیا نمبر 20. کہ انسان جو ہے وہ دن رات اس کی بھاگ دوڑ کس میں ہے؟ کمانے کمانے، پیسہ پیسہ، مال اور مال. اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اس کھیل تماشے والی دنیا میں جب وہ خوب مال کما لیتا ہے، اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے کہ وہ باہم فخر کرتا ہے کہ دیکھو میرے پاس تو یہ چیز اتنی ہے، اس کے پاس تو یہ نہیں. پھر وہ کمپٹیشن پہ پڑ جاتا ہے. اور پھر میرے بیٹے نے تو اے اسٹار لیا، آپ کے بیٹے نے تو اچھے مارکس بھی نہیں وہ لے کر آیا. یہ کمپٹیشن. اور ایک ہی آپ نوٹ کرتے ہیں، ایسا ہوتا ہے جب آپ جنرل بھی کسی سے ڈسکشن کسی بات پہ کر رہے ہو نا، آپ جنرل کسی بات کا ذکر کریں گے تو فوراً اگلا اپنی بات مینشن کریں گے. اچھا میرا بیٹا بھی اس طرح کرتا ہے، ایسا ہوتا ہے. اب آپ ویسے ہی ایک بات اگر اسے مینشن کریں گے کہ جی میں فلاں چیز یوں کر رہی ہوں یا میں نے اس طرح سے کیا، تو وہ فوراً اپنی بات آپ کو مینشن کریں گے. تو یہ یہاں پر اسی چیز کو مینشن کیا کہ یہ انسان کے ہیومن نیچر ہے کہ وہ فوراً مینشن کرتا ہے کہ نہیں نہیں میں بھی اس طرح کرتا ہوں، میرے پاس بھی سب کچھ ہے، میرے بچے بھی بہت اچھے گریڈز لے کر آتے ہیں. تو یہ آپس میں باہم فخر کرنا اور ایک دوسرے پر کثرت جو ہے نا مالوں کی شو کرنا، یہ انسان کی نیچر کے اندر ہے. مگر مانند مثال بارش کے تو خوش کر دیا کسانوں کو اس کی نباتات میں، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں اسے کہ وہ زرد ہو گئی، پھر وہ ہو جاتی ہے چورا چورا. اور آخرت میں عذاب ہے سخت اور بخشش اللہ کی طرف سے اور رضامندی، اور نہیں زندگی دنیا کی مگر دھوکے کا سامان. تو دنیا کی زندگی کیا ہے؟ دھوکے کا سامان ہے. آج آپ اچھے بڑے عہدے پر ہیں، کل آپ وہاں سے فارغ بھی کرائے جا سکتے ہیں. آج آپ کے پاس سارا مال ہے، آج آپ کا بزنس بہت چمک رہا تھا، ہو سکتا ہے کل ایک ڈپ ڈاؤن آ جائے، سارا بزنس آپ کا زیرو ہو جائے. دھوکا یہی ہوتا ہے نا کہ آج کچھ کل کچھ. آج آپ کی صحت بہترین ہے، کل آپ کے دماغ میں ایک چھوٹا سا بلڈ کلاٹ آ گیا، پورا کا پورا 6 فٹ کا بندہ بیڈ پہ چلا گیا. تو یہ ہے دھوکے کا سامان. دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے جب ہم اس میں اپنے آپ کو ایکسٹرا آرڈینریلی جب مصروف کر لیتے ہیں نا، تو پھر ہم اس کے اندر کھو کے رہ جاتے ہیں، اور پھر ہم آخرت کی تیاری بڑی کم کرتے ہیں. تو اس لیے کیا صحابہ کرام کے بارے میں ہم کیا پڑھتے ہیں کہ جب ان پر کچھ ایسا ٹائم تھوڑا سا بھی گزرتا تھا نا کہ ان پہ کوئی آزمائش نہیں آتی تھی، تو وہ ڈر جاتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے بس دنیا کو کافی کر دیا. وہ اتنا ڈرتے تھے. تو یہ جو بھی ہمارے اوپر آزمائشیں آتی ہیں، جو اللہ کی طرف سے ٹیسٹ آتے ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے کے لیے آتے ہیں، تاکہ انسان اگر غفلت کا شکار ہوا ہوا ہے تو وہ اپنے آپ کو چیک کر لے اور اپنے اللہ کی طرف رجوع کر لے. سوابقو دوڑو الی مغفرت من ربکم، طرف بخشش کے اپنے رب کی، وجنت اور جنت کے، ارضھا عرض جس کا یعنی چوڑائی جس کی، کا ارض السماء والارض جس کی چوڑائی اتنی زیادہ ہے جو کہ آسمان اور زمین کے برابر ہے. او عدت للذین، اور تیار کی گئی ہے ان کے لیے جو کہ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر. یہ فضل ہے اللہ کا، وہ عطا کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ بہت فضل والا ہے، بہت بڑے فضل والا ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ انسان کی ناکامی کی اس سے بڑی اور کیا دلیل ہوگی کہ وہ جنت جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، تو اس میں سے ایک انسان ہم انٹر نہ ہو سکے. اس سے بڑی کوئی ناکامی ہے کہ ہم دنیا میں رہ کر اس کے لیے کوشش نہ کریں، ایفرٹ نہ کریں، اور اس جنت کے لیے کوالیفائی نہ کریں. تو اپنے لیے بگر گولز رکھیں، اپنے لیے ہائر ایمز رکھیں. جیسے دنیا کے لیے ہم اپنے لیے بڑے بڑے ایمز اور گولز رکھتے ہیں نا، اسی طرح آخرت کے لیے بھی اپنے لیے ہائر ایم رکھیں. کنارے پہ رہ کر عبادت کرنے والوں میں نہ بنیں. فاستبقوا الخیرات کریں، والسابقون السابقون بنیں. نہیں پہنچتی کوئی مصیبت زمین میں اور نہ تمہارے نفسوں میں مگر ایک کتاب میں ہے، اس سے پہلے کہ ہم پیدا کریں اسے. بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے. تو اس سے ہمیں یہ پتا چلا آیت نمبر 22 سے کہ جو بھی تکالیف آتی ہیں، اموات ہیں، بھوک ہے، پیاس ہے، جنگ ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، سب کی سب ایک کتاب میں لوح محفوظ میں لکھ کے رکھ دی گئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ارواح کو پیدا کیا تھا تو قلم کو حکم دیا تھا کہ لکھو، اور اس نے قیامت تک کے ہونے والے سب مین ایونٹس کو لکھ کے رکھ دیا تھا. اب جو تقدیر ہے یہ تقدیر کے اندر لکھا ہے، اس پر ایمان لانا ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. مگر دعا ایسی چیز ہے جو تقدیر کو بدل دیتی ہے. تو اور تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ فلاں شخص پہ فلاں تکلیف آئے گی
تو وہ اس پر دعا کرے گا تو اس کی یہ تکلیف جو ہے وہ دور کر دی جائے گی. تو دعاؤں کا جو ہے اس کو کبھی بھی ہلکا نہ لیں، دعاؤں سے کبھی بھی غافل نہ ہو، ہر دم اپنے لیے دعائیں کرتے رہیں، تاکہ نہ تم افسوس کرو اس پر جو کھو جائے تم سے، اور نہ تم اتراؤ اس پر جو اس نے تمہیں دے دیا. تو جو مل جائے اس پر اترانا نہیں، جو کھو گیا ہے اس پر افسوس نہیں کرنا. اور اللہ نہیں پسند کرتا ہر خود پسند بہت فخر جتانے والوں کو. تو یہاں پر جو کچھ کھو گیا اس پہ غم نہیں منانا. کیوں؟ کہ یہ تو تقدیر میں لکھا ہوا تھا. اسی لیے کسی کے فوت ہونے پر یہ کہنا بہت افسوس ہوا، یہ ٹھیک نہیں. مسنون طریقہ کیا ہے کسی کے گھر جا کر اس کی تعزیت کرنے کا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور مغفرت کی مسنون دعائیں پڑھنا. کیونکہ اگر ہم ایسے کہتے ہیں تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا نے جو تقدیر میں لکھا تھا وہ ٹھیک نہیں ہو. ہمیں اس تقدیر پر افسوس ہے؟ نہیں، اپنے الفاظ کے چناؤ پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اور سو از دا کیس، اگر ہمارے بچوں کے اچھے گریڈز آ گئے ہیں، اگر ہمیں اچھا گھر مل گیا، اگر ہمارے شوہر ہمارے ساتھ کوآپریٹو ہیں، تو اس پہ زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اس میں ہمارا کوئی کریڈٹ نہیں. رائٹ؟ اور وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور وہ حکم دیتے ہیں لوگوں کو بخل کا، تو جو کوئی منہ پھیرتا ہے تو بے شک اللہ وہی بہت بے نیاز ہے، بہت تعریف والا ہے. ہم؟ تو خود بھی خرچ نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی خرچ نہیں کرنے دیتے، خاص طور سے اللہ کی راہ میں. البتہ تحقیق بھیجا ہم نے اپنے رسولوں کو سات واضح نشانیوں کے، اور نازل کی ہم نے ساتھ اس کے کتاب اور میزان، تاکہ قائم ہو لوگ انصاف پر. اور اتارا ہم نے لوہا جس پر زور ہے، سخت اور کئی فائدے ہیں لوگوں کے لیے، اور تاکہ جان لے اللہ کون مدد کرتا ہے اس کی، کون مدد کرتا ہے اس کے رسولوں کی غائبانہ طور پر. بے شک اللہ بہت قوت والے ہیں، بہت زبردست والے ہیں. ہر نعمت کا سرچشمہ جو ہے وہ آسمان ہے. اور ادھر خاص طور سے ریفرنس بادل کی، آسمان کی بارش کی طرف بھی آ رہا ہے. اور لوہا کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ زمین کا میٹل نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا تھا لوہا. تو یہ سارے ریسورسز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیے ہیں. البتہ تحقیق بھیجا ہم نے نوح اور ابراہیم علیہ السلام کو، رکھی ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب، اور کچھ ان میں سے ہدایت یافتہ ہیں اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں. تو میجورٹی جو ہے وہ رائٹ ٹریک پر نہیں ہے. پھر پے در پے بھیجے ہم نے ان کے آثار پر اپنے رسول، اور پیچھے بھیجا ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو، اور عطا کی ہم نے اسے انجیل. ڈال دیا ہم نے دلوں میں ان لوگوں کے جنہوں نے پیروی کی اس کی شفقت اور رحمت اور ترک دنیا. انہوں نے اس کو خود ایجاد کر لیا، نہیں فرض کیا تھا ہم نے اسے ان پر، مگر حاصل کرنے کو رضا اللہ کی. تو نہیں انہوں نے خیال رکھا اس کا جیسا کہ حق تھا اس کا خیال رکھنے کا. تو دیا ہم نے ان کو جو ایمان لائے اس میں سے اجر ان کا، اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں. تو جو ایمان لائے ہیں ان کے لیے اجر ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا بھی ہے. اور دین میں رہبانیت کرسچینٹی نے خود کریٹ کی ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں کہا کہ وہ رہبانیت کو اختیار کرے. اور یہ ناپسندیدہ ہے دین میں، دین اسلام میں اس چیز کو پسند نہیں کیا گیا. اس لیے ہمیں کیا کہا گیا کہ روز روزے نہیں رکھیں، کبھی روزے رکھیں اور کبھی چھوڑیں. نفلی روزوں کی بات ہو رہی ہے، فرض تو روز رکھنے ہوتے ہیں. اور پھر کبھی عبادت کریں رات کو اٹھ کے، کبھی آف لے لیں، اور کبھی زیادہ پڑھ لیں کبھی کم پڑھ لیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کے جسم کا، آپ کے گھر والوں کا، آپ کی فیملی کا آپ پر حق ہے، آپ کی سراؤنڈنگ کا بھی آپ پر حق ہے. رہبانیت کو دین میں، ترک دنیا کو دین میں پسند نہیں کیا گیا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ڈرو اللہ سے اور ایمان لاؤ اس کے رسول پر. وہ دے گا تمہیں دو حصے اپنی رحمت میں سے، اور وہ بنا دے گا تمہارے لیے ایک نور، تم اس کے ساتھ چلو گے، اور وہ بخش دے گا تمہیں. اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. تاکہ جان لے اہل کتاب یہ کہ نہیں وہ قدرت رکھتے کسی بھی چیز پر فضل میں سے، اور اللہ کے، اور بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ فضل والا ہے بہت بڑے. فضل جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا کرتے ہیں. اور فضل کو اس طرح سے ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ یہ پیور اللہ کی عطا ہوتی ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے کوئی نیکی کی، آپ کو اس کا بدلہ مل گیا، وہ ریوارڈ ہوتا ہے. فضل وہ ہوتا ہے جو اپنی طرف سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر ایک کو عطا کرتا ہے. تو اپنی دعاؤں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کے فضل کو مانگے ہم سب، اور اپنے رب سے اس کا سوال کرتے رہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.